بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع چل رہا تھا ایمان کا، اور پہلے میں پچھلا خلاصہ بیان کروں گا۔ باتیں ذہن سے محو ہو جاتی ہیں، جو کنٹینیوٹی تسلسل ہے وہ محو ہو جاتا ہے، اور موضوع وہی چل رہا ہے ایمان کا۔ ایمان کیا ہے؟ بہت معمولی سی بات ہم نے سمجھ رکھی ہے، اور صرف کچھ الفاظ ہیں جنہیں دہرا لینے کو اور اپنے دل میں یہ سمجھ لینے کو کہ ہم اسے مانتے ہیں، ایمان کہا جاتا ہے۔ اور بہت لمبی اگر آگے کہیں جا کر تفصیل آتی ہے، اب چھوٹی سے چھوٹی بات تو اس میں یہ ہے جو بہت جگہ جگہ دہرائی جاتی ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور ایمان مفصل کہلاتا ہے۔ بس تفصیل ہو گئی اب یہ پوری۔ وہ ایمان مفصل یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، اس کی کتابوں پر ایمان لایا، اس کے رسولوں پر ایمان لایا، یوم آخر پر ایمان لایا، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور پھر مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ یہ اتنی باتیں زبان سے کہہ لی اور یہ سمجھ لیا کہ ہم اسے مانتے ہیں، بھائی یہ ہو گیا تفصیلی ایمان، ایمان مفصل۔ اب تفصیل کے بعد تو کچھ بچتا ہی نہیں۔ قرآن اللہ کا کلام جو پورا کا پورا تمام قرآن، ایمان کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کی ڈیمانڈز کیا ہیں، اگر ایمان ہوگا تو انسان میں کیا چیزیں پیدا ہو جائیں گی، اگر ایمان ہوگا تو زمین پر کیسے ریولوشنز آئیں گے۔ تو قرآن شروع سے آخر تک بہت بڑے حصے کے اندر جگہ جگہ اس کی تفصیل بتاتا ہے۔ تو یہ جو 1.5 ارب کی بھیڑ ہے، یہاں ان میں سے اکثریت کو جو کچھ یقین دلا دیا گیا ہے، یا اکثریت کے جو کچھ سمجھتی ہے، بات اتنی مختصر نہیں ہے۔ سورہ العنکبوت 29ویں سورت کی آیت ہے، آیت نمبر 2-3، سورت نمبر 29 آیت نمبر 2-3۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ حساب لگا رکھا ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہوا ہے کہ انہیں یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسی یہاں دنیا کی بات ہو رہی ہے، ایسی چھوڑ دیا جائے گا کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم ایمان لائے، اور ان کے ایمان کو پرکھا نہیں جائے گا کہ یہ دعویٰ سچا ہے یا غلط، کہ سچ مچ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ایمان ان کے اندر ہے کہ نہیں ہے، کیا یہ پرکھا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جب جس نے بھی پہلے بھی کبھی یہ دعویٰ کیا، ان کے اس دعوے کا ہمیشہ امتحان لیا گیا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور یہ بات تو اللہ کو آزمانی ہی ہے، ظاہر کرنی ہے، کلیئر کرنی ہے، جاننی ہی ہے کہ
اپنے ایمان کے دعوے میں کتنے لوگ ان میں سے سچے ہیں اور کتنے جھوٹے ہیں. ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کتنے جھوٹے ہیں، نہ گنتی ہم گن سکتے ہیں، نہ گنے، نہ کسی اور کے بارے میں کوئی کسی طرح کا تبصرہ کریں، کامنٹ کریں. اصل میں تو ٹیسٹ دیتا ہے قرآن، ان تمام ٹیسٹ کے اوپر بہت سی کسوٹیاں دیتا ہے، اسٹینڈرڈز ہیں، اس کے اوپر خود اپنا محاسبہ کریں، سیلف انٹروسپیکشن، اور دیکھیں کہ اس پر پورے اترتے ہیں یا نہیں. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ قرآن نے کہا کہ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ کسی نے کہا ہم ایمان لائے اور ہم نے چھوڑ دیا اور ایسے ہی مان لیا کہ ایمان ہاں لے آئے تھے. ایمان لانے کا جو کوئی بھی دعویٰ کرتا ہے اس کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، ہمیشہ لیے گئے. پھر دوسری آیت ہے اس سلسلے میں جو میں نے پچھلی مرتبہ سامنے رکھی تھی، سورہ آل عمران کی آیت ہے 142، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 142. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. کیا تم نے یہ حساب لگایا ہوا ہے، کیا تم نے یہ گمان کیا ہوا ہے ان تدخلوا الجنۃ کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے. اب یہاں تو کانسیپٹ یہ ہے نا کہ لا الہ الا اللہ کہا تو جنت میں داخلہ لازمی ہو گیا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان تدخلوا الجنۃ کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، اور ابھی یہ ٹیسٹ تو تمہارا اللہ نے لیا نہیں، اس سے پہلے ہی داخل ہو جاؤ گے کہ تم میں سے زندگی بھر جہاد کس نے کیا؟ تمام زندگی جہاد ہے. قرآن میں اس کی بہت تفصیل ہے، بہت مختصر سا اس پر آگے میں روشنی ڈالوں. جہاد کا مطلب کہیں صرف فرنٹ پر لڑنا نہیں ہے. تم میں سے کتنے لوگوں نے مجاہدہ کیا، کتنے لوگوں نے جہاد کیا؟ ابھی یہ ٹیسٹ تو ہوا نہیں اور داخلہ مل جائے گا جنت میں، اس ٹیسٹ کو کراس نہیں کیا. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ابھی اللہ نے یہ بھی ظاہر نہیں کیا، ابھی یہ ٹیسٹ بھی تمہارا پورا نہیں ہوا کہ تم میں سے کتنے اسٹیڈفاسٹ، ثابت قدم رہنے والے، ڈٹ جانے والے تھے اس دعوے کے اوپر. اب مسلمانوں کی اکثریت تو یہ کہے گی کہ ہم مرتے دم تک ڈٹے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ ہمارا عقیدہ ہے، اسے تو مرتے دم تک ہم مانتے ہیں. اور ڈٹنا کیا ہے، اور ثابت قدم رہنا کیا ہے؟ ہلے نہیں، ڈگمگائے نہیں، پاؤں میں لغزش نہیں آئے ایمان لانے کے بعد. ابھی یہ تو ٹیسٹ ہوا ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ تلوار کی دھار ہے. یہ بہت، یہ کہنے کے بعد لا الہ الا اللہ، یا یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایمان والے ہو گئے، پھر ثابت قدم رہنا ہے زندگی میں. بہت، تمام زندگی ایک امتحان بن جائے گی اور اس امتحان کو کراس کرنا ہے. تب یہ طے ہوگا کہ ایمان والے ہیں، اور تب جنت میں داخلہ ہوگا، تب یہ فائنل ہوگا. ثابت قدم رہنا، اس کی ضرورت ہی کیا پڑ رہی ہے پھر خالی لا الہ الا اللہ کہنے سے؟ اگر زبان سے خالی کہا اور ہم مرتے دم تک مانتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ہو گئے ایمان والے. جو واقعی ایمان لانے والے ہیں، جنہوں نے سمجھا ایمان لانا کسے کہتے ہیں، تو پھر وہ ڈگمگائیں گے نہیں. کن باتوں میں نہیں ڈگمگائیں گے؟ ایمان لانے کے جتنے تقاضے ہیں وہ بھی آتے ہیں سامنے، اس میں سے میں رکھوں گا بہت سے آگے کہ پھر ایمان لانا کیا ہے. وہ اس سے ہلیں گے نہیں. یہ خالی زبان سے دہرانا اور اپنے آپ سمجھ لینا کہ ہم ہو گئے، یہ اتنا سا نہیں ہے. قرآن یہ بات کہتا ہے. ایمان کے ایسنشیلز، کہ ایمان کے لیے کچھ لازمی چیزیں ہیں، کچھ انیواریہ تتو ہیں، کچھ انیواریہ. وہ کیا کیا ہیں؟ اس میں سے دو کو ہم نے پچھلی رات، گزشتہ رات ڈسکس کیا تھا. اس میں سے پہلا تھا قانون کی
صداقت، سچائی پر پورا یقین، یہ ایمان کے لیے پہلی لازمی شرط ہے، ورنہ ایمان نہیں ہوتا۔ میں نے بہت سی اس کی مثالیں دی تھی۔ قانون کی سچائی میں پورا یقین کہ جو کچھ بتایا گیا ہے اس کا یہی نتیجہ نکلے گا، اور جس چیز سے روکا گیا ہے اس کا لازمی تباہ کن نتیجہ ہی نکلے گا، اس بات کا مکمل یقین۔ اور میں نے بہت سی مثالیں دی تھی، اس میں سے صرف ایک مثال دہرا رہا ہوں جو میں نے بہت جگہ جگہ دہرائی ہے۔ گزشتہ رات میں نے 6-7 مثالیں دی تھی کہ جب ٹریننگ کے دنوں میں پائلٹ سے کہا جاتا ہے 30,000 فٹ کی ہائٹ پر لے جا کر کے پیراشوٹ لگا کر کود جاؤ، یہ ٹریننگ چل رہی ہے، تو وہ کود جاتا ہے۔ اس کے پاس کچھ رولز ہیں، کچھ انسٹرکشنز ہیں، ایسے ہی کود جانا نہیں ہے، وہ پیراشوٹ خود اپنا کام نہیں کرے گا، اس کی اسٹرنگز، اس کی ڈوریاں لوز کرنی ہوتی ہیں، کب، کتنی دیر میں، کیسے، کیا کیا کرنا ہے، وہ اس کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں، ہدایات دی جاتی ہیں، وہ کود جاتا ہے۔ اسے پورا یقین ہے، مکمل یقین کہ اگر انسٹرکشنز فالو کی تو آگے پروموشنز ہوں گے، آگے اچھا کیریئر ہے، سیف لینڈنگ کرے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اسے یقین ہوتا ہے تبھی کودتا ہے۔ اور اسے اس بات کا بھی پورا یقین ہوتا ہے کہ اگر ذرا سی بھی غلطی ہو گئی، کوئی میجر غلطی نہیں، بڑی نہیں، بہت معمولی سی، اگر مائنر، بہت تھوڑی سی بھی اگر غلطی ہو گئی تو ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں چلے گا، اس کا بھی اسے پورا یقین ہوتا ہے۔ ان دونوں باتوں کا قانون کی سچائی میں یقین، جو رولز بتائے گئے ہیں کہ کس چیز کا کیا نتیجہ نکلے گا، یہ بھی کہ اچھا نتیجہ کن کن چیزوں سے نکلے گا اور کیا کریں گے تو برا نتیجہ نکلے گا، اس کا اسے مکمل یقین ہوتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ وہ کودتا ہے اور سیف لینڈنگ کرتا ہے۔ اور اس میں آخری اہم بات یہ ہے کہ ایویشن کی ہسٹری میں آج تک پیراشوٹ سے کودنے میں کوئی پائلٹ نہیں مرا، ایک بھی نہیں مرا۔ جب سے یہ ہوا بازی، جب سے ایویشن کا پروگرام چل رہا ہے، تب سے آج تک ایک بھی نہیں مرا۔ اس کا مطلب کسی ایک سے کوئی مائنر غلطی بھی نہیں ہوئی، کسی ایک سے بھی کوئی معمولی غلطی بھی نہیں ہوئی۔ اگر ہوتی تو وہ مر چکا ہوتا۔ اس کو ایمان کہتے ہیں، قانون کی سچائی میں پورا یقین، مکمل یقین۔ غلطی ہوتی ہی نہیں، پھر مائنر غلطی بھی نہیں ہوتی، یہ تباہ ہو جائیں گے۔ ہماری زندگیوں کے اندر اگر قانون کی سچائیوں کے اندر جو قانون اللہ نے بتائے ہیں، اگر ایسا ہی یقین ہے تو ایمان ہے، اور ورنہ ایمان نہیں ہے۔ یہ زبان سے کہہ دینا اور دل میں سمجھنا کہ ہم مانتے ہیں، اسے ایمان نہیں کہتے۔ بہت سی اور میں نے مثالیں دی تھی، یہ ایک مثال خالی صرف دہرائی ہے اس وقت۔ یہ پہلا ایسنشل تھا، ایسنشلز میں سے یہ پہلی چیز تھی، لازمی تقاضا ایمان کا۔ دوسرا، نمبر 2، جو آخر تک چلی تھی بات، اور ابھی آگے اور بھی ہیں، لیکن وہ دوسری پوری نہیں ہوئی تھی، اس میں کچھ اور آگے بھی کچھ اور بھی میں بڑھانا چاہوں گا، کچھ اور کہنا چاہوں گا، اس لیے کہ بہت اہم بات ہے۔ دوسری چیز ہے محبت۔ اللہ سے محبت ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ اور میں نے مثال دی تھی آپ کو اپنی زندگی کی کہ میں سمجھتا تھا کہ کس کو ہے یا نہیں ہے اپنے اندر، لیکن اللہ سے محبت کسے کہتے ہیں میں سمجھتا تھا کہ میں جانتا ہوں۔ مجھے غیر مسلم نے، ایک ہندو نے بتایا کہ سمجھایا کہ محبت کہتے کسے ہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ یہ طرح طرح کے جذبات کو، احسان مندی کے جذبات کو، وہ الگ ہوتے ہیں، اچھی چیز ہے۔ شکریہ کے جذبات، ندامت، معافی، ان کے جذبات، پشیمانی، شرمندگی، یہ ساری چیزیں، یہ سب اچھے جذبات ہیں، لیکن محبت اور چیز ہے، یہ الگ ہے۔ رات بھر چاہے تہجد پڑھی ہو، اس تہجد میں آنسو بھی نکلے ہو، روئے ہو، رات بھر چاہے اللہ کا شکر ادا کیا ہو نعمتوں کے اوپر، لیکن محبت اس سے مختلف چیز ہے۔ یہ سب بھی بہت ضروری ہے اور اچھے ہیں،
محبت یہ ہے کہ اگر کہ چاہے وضو نہ ہو، چاہے پاکی کی حالت میں نہ ہو، چاہے اٹھ کر مصلے کے اوپر نہیں بیٹھے ہو، بستری پر رہے ہو، لیکن ایک بے چینی ہو، یاد ہو، محبت کے ساتھ یاد ہوتی ہے، اور وہ یاد آتی ہے، وہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی یاد آتی ہے۔ یہ کوئی بجلی کا بٹن نہیں ہے کہ کہا جائے کہ بھئی اللہ کی محبت ایمان ہے، اس لیے اب اس وقت سے آپ لوگ شروع کر دیجئے۔ تو محبت کوئی بتا کر کہہ دینا کوئی بجلی کا بٹن نہیں ہے کہ آن کر دیا آپ نے، آف تھا اب آن کر دیا۔ محبت ہوتی ہے، تو یہ لازمی تقاضا ہے محبت ایمان کا۔ قرآن نے کہا یہ میں نہیں کہہ رہا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 اس کا حصہ ہے یہ۔ ایمان لانے والے اللہ سے اشد کا مطلب سب سے زیادہ شدید، اور بھی بہت سے ہو سکتے ہیں جن سے محبت کریں، ہونی چاہیے، لیکن اللہ سے ان سب سے زیادہ ہو محبت، اللہ کی تمام مخلوق سے محبت ہو۔ اس کی تفصیل بھی میں کچھ رکھوں گا آگے، ضروری ہے، وہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اس مخلوق کے اندر جس کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، اس سے سب سے زیادہ محبت ہو آپ کو، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس سے اور آگے بڑھ کر اللہ سے محبت ہو، جس کی وجہ سے اس کی مخلوق سے محبت ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے محبوب سے محبت ہے، ان سے زیادہ اللہ سے محبت ہو۔ اشد حبا للہ، سب سے زیادہ شدید محبت اللہ کے لیے۔ قرآن کہتا ہے یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اب مجھ سمیت میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو میں اپنا محاسبہ کرتا چلوں، میں اپنے آپ کو انکلوڈ کر کے کہہ رہا ہوں، اور آپ سب سے کہ کسی دوسرے کو نہیں، اپنے اپنے بارے میں سوچیں اور غور کریں۔ ایمان کتنا ہے؟ ایمان کم ہوتا ہے، بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، لیولز ہوتے ہیں، یہ بھی قرآن کہتا ہے۔ بہت کمزور جگہ ہوتا ہے، بہت اوپر جاتا ہے۔ ہمارے ایمان کس جگہ پر ہے؟ ایمان لانے والے، میں نے ابھی بتایا کہ محبت کے اندر ایک بے چینی ہوتی ہے، محبت میں ملاقات، ملنے کی تمنا ہوتی ہے۔ یہ بے چینی ہے کہ نہیں ہے؟ محبت میں جس سے محبت ہے وہ کچھ اگر چاہتا ہے، اس کا کوئی کام ہے، اس نے کوئی بات کہہ دی ہے کہ ایسا کرنا، ایک لگن ہوتی ہے کہ اسے کر ڈالوں کسی طریقے سے۔ یہ تمام چیزیں محبت کا حصہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے سب سے زیادہ محبت اللہ سے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک ملازم ہوتا ہے، نوکر ہوتا ہے، سروس مین ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹی کچھ گھنٹوں کی ہے، فکس 7 آورز 8 آورز، کہیں پارٹ ٹائم ہوتی ہے، وہ گھنٹے پورے کیے، ڈیوٹی ختم، اب کوئی تعلق نہیں ہے امپلائر سے، محبت کا تعلق نہیں ہے، یہ ضابطے کا تعلق تھا کہ آپ اتنے گھنٹے کی ڈیوٹی کریں گے، آپ کو اس کی اجرت مل جائے گی۔ اور محبت اس سے آگے رابطہ ہوتا ہے، پرسنل کانٹیکٹ، اس میں گھنٹے نہیں ہوتے، اس میں 5 وقت کی صرف نمازیں نہیں ہوتی، اس میں صرف 1 مہینے کے روزے کی بات نہیں ہے، وہ تو یہ حصے ہیں، یہ سب شامل ہیں، لیکن وہ تو 24 گھنٹے کی ہے، وہ بندگی کا حصہ وہ 24 گھنٹے کا ہے، جس میں سونا بھی شامل ہے، خالی جاگتے وقت کی نہیں۔ وہ صرف اس لیے نہیں ہوں کہ میں غلام ہوں، بلکہ وہ غلامی ہے، بندگی ہے، لیکن وہ بندگی جو ہے وہ محبت کے ساتھ میں ہے، بے پناہ، مجبوری میں نہیں ہے، وہ بندگی مجبوری میں نہیں بلکہ محبت کے ساتھ میں۔ اس لیے کہ یہاں دنیا میں انسان کو تو اختیار دیا ہوا ہے نا، جن چیزوں میں مجبور ہے، بہت سے حصوں میں مجبور ہے، بعض حصوں میں اختیار ہے، جہاں مجبور ہے وہاں نہ کفر کرنے والا کچھ کر سکتا ہے، نہ ایمان والا کچھ کر سکتا ہے۔ جہاں اختیار اور چوائس آتا ہے وہاں اسے دیکھنا ہے کہ کون کس کے اندر تڑپ ہے کہ کر ڈالوں، اور کون یہ کہ یہ دیکھیے یہ حکم ملا، یہ تو مجھے کرنا ہے، تو حکم میں نے کر دیا پورا جتنا کہا گیا تھا۔
یہ محبت والا حصہ گھنٹے نہیں دیکھتا، یہ فکس آورز کا نہیں ہوتا، یہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، یہ تمام زندگی کا ہے۔ پھر ساتھ میں اسی حصے میں جس آیت کا میں نے آپ کو ٹکڑا سنایا حصہ ایک، اس میں یہ بھی کہا گیا اس سے پہلے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے سوا، اللہ تو ہے لیکن دوسرے انہوں نے بنا رکھے ہیں ساتھ میں، جو کچھ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے وہی کب وہی اسٹیٹس وہ دوسروں کو بھی دے رہے ہیں کچھ۔ اس کے بعد کہا یحبونہم کحب اللہ، یعنی دوسروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ اب یہ سب آ گئے ان دوسروں میں، ان دوسروں کے اندر وہ بھی آ گئے جو دیوی دیوتا ہیں، جھوٹے معبود، ان دوسروں کے اندر انسانوں میں سے وہ بھی آ گئے جو بہت بزرگان دین تھے، اللہ والے تھے، ان میں انبیاء اور پیغمبر بھی آ گئے۔ کہا یحبونہم کحب اللہ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حب اللہ، ایمان لانے والوں کی سب سے شدید محبت اللہ سے ہوتی ہے، ان دوسروں سے ہوگی، ان سے ہوگی کہ جو اللہ کی مخلوق ہے اور جن سے اللہ نے محبت کی، ان سے ہوگی، لیکن سب سے زیادہ سب سے اوپر اللہ کی محبت۔ یہ ایک پیمانہ تھا، یہ ایک معیار تھا یہ محبت کا۔ یہ دوسرا حصہ جو محبت والا ہے بہت ہے، میں اس لیے اس کی تفصیل بہت تھی، اس حصے کو میں نے بہت تفصیل سے رکھا تھا، خلاصہ بہت مختصر کر دیا، لیکن اس کے خلاصے میں بھی میں ذرا سا پھر ریوائز کرنے میں بھی تفصیل لے رہا ہوں کہ یہ دو باتیں میں نے، یہ دو لفظ کہے تھے، ایک ضابطہ ہوتا ہے ایک رابطہ۔ کچھ رولز ہیں، 5 وقت نمازیں پڑھنی ہیں، 1 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، جو صاحب نصاب ہیں انہیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، جو کیپیبل ہیں جن کی استطاعت ہے انہیں زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا ہے، اور کچھ اور قانون ہیں، کچھ اور لاز ہیں، ان قانونوں کی خالی ہم پابندی کر دیں بس تو یہ ضابطہ ہوا، رولز ہم نے فالو کر لیے، ختم بات۔ کانٹیکٹ، پرسنل کانٹیکٹ، رابطہ اس سے آگے کی بات ہے کہ، لیکن رابطے کا یہ مطلب نہیں کہ رولز توڑ دیے جائیں کہیں پر، یہ رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے جو پہلے نمبر کی بات ہے کہ رولز سارے فالو ہوں گے، اس کے بغیر رابطہ ہوگا ہی نہیں۔ انسٹرکشنز دی گئی، جو ہدایات دی گئی انہیں توڑ دیا کہ ہم تو آپ کے ہیں، تو یہ آپ کے نہیں چلے گا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ تو پہلے نمبر پر کہ جتنی قوانین ہیں اسے شریعت کہتے ہیں، شریعت کی مکمل پابندی ہوگی۔ اب شریعت کی مکمل پابندی کرنا ضابطے کی لمٹ ہے، یہ ضابطہ جس نے پورا کر دیا اسے اس کا اجر ملے گا، اللہ کے یہاں اجر ضائع نہیں ہوتا کسی کا۔ یہ کہا جائے کہ صاحب یہ تو بس اتنا کر دیا، جنہوں نے یہ محبت کے درجے تک نہیں پہنچے، ایمان کا جو اعلیٰ درجہ ہے اس سے رہ گئی کمی، لیکن جو کچھ انہوں نے کیا، جو کچھ کہا گیا تھا، تو اللہ کا وعدہ ہے اس کا اجر ملے گا، بدلہ تو انہیں ملے گا۔ پھر اس سے اور آگے بڑھے تو اب رابطے کی بات ہے، پرسنل کانٹیکٹ، یہ ضابطے کے اوپر ہے، بشرطے کے ضابطے سارے پورے ہوں۔ میں نے نام لیا تھا نا وہ شریعت والا حصہ، وہ سارے رولز اور ضابطے ہیں، اس کی مکمل پابندی کے بعد رابطہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا کسی بھی طرح کا، وہ سب فراڈ ہے، پھر سب جھوٹ ہے اگر اس سے آگے کوئی کانٹیکٹ اور رابطے کی بات کرتا ہے۔ یہ رابطے کا لیول اس کے آگے ہے۔ فرض نمازیں، اس کے بعد بہت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا، فرض اللہ کی طرف سے کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کیے، یہ نفل ہیں، یہ سنتیں ہیں، جسے بات کو الگ الگ کیٹیگری میں فقہا نے نام دیے کہ یہ سنتیں غیر موقدہ ہیں، یہ سنتیں موقدہ ہیں، یہ واجب ہو گیا، اور سنتیں غیر موقدہ سے نیچے پھر ادھر مستحب ہیں۔ یہ جیسے ریکمینڈ کیا تھا، کتنا ایمفیسائز کر کے ریکمینڈ کس بات کو کیا تھا، اس کے لحاظ سے یہ نام رکھ لیے اور کیٹیگری بنا دی اہل فقہ نے یا اہل علم نے۔ شریعت میں، اوریجنل شریعت میں صرف 2 نام تھے، فرض اور نفل، یعنی فرض کے بعد نفل کا مطلب ہے ایکسٹرا، لفظی معنی، فرض کے بعد ہر چیز نفل ہے۔ اب یہ جو نفل ہو، جو ایکسٹرا ہے، اس میں کتنی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اس کے اعتبار سے ان کے الگ الگ نام رکھ دیے گئے،
اور کیٹیگری بنا دی گئی. کسی چیز کی بہت زیادہ تاکید کی تھی, سنت موقدہ ہو گیا, بہت اور زیادہ کہ اس کو واجب کی کیٹیگری میں لے آئے. یہ نام رکھے گئے نفل کے, وہ جو نوافل ہیں جو ایکسٹرا ہیں. یہ ایکسٹراز کیوں بتائے تھے؟ یہ بھی حصے رابطے کے تھے. اب اسے بھی لوگ خالی ضابطہ بنا کر رکھ لیں اور رول بنا کر رکھ لیں کہ اچھا یہ نمازیں گنا دی گئی, اتنی رکعتیں, یہ اتنے فرض, اتنے سنت موقدہ, اتنی سنت غیر موقدہ, اتنے نفل پڑھ لیے, ہم نے بات ختم ہو گئی. اصل میں تو زندگی کا علامہ ہے. یہ ایکسٹرا جو بتایا گیا تھا, یہ اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ یہاں جماعت سے نماز میں ہو. اپنے گھر جائیے جہاں, بلکہ وہاں کیفیات زیادہ پیدا ہوں گی. افضل یہ تھا کہ گھر جا کر پڑھیں. جن کے لیے نہیں ممکن ہے یا کچھ دقتیں گھر جا کر پڑھنے میں, وہ یہاں پہ مسجد میں پڑھ لیا کریں. تنہائی ہوگی, سناٹا ہوگا, کانٹیکٹ زیادہ اسٹیبلش ہوگا, رابطہ زیادہ ہوگا. اور بھی بہت سی حکمتیں تھیں جس کی وجہ سے یہ بات کہی گئی. لیکن یہ رابطے کے لیے تھی کہ وہاں اس رابطے کو پورا کرنے کے بعد یہ رابطے کے لیے اب یہ بھی, اسے بھی خالی یہ رولز اور رابطے تک کی باتیں ہو گئیں. اس سے آگے کا پھر جو محبت والا حصہ ہے, جو پرسنل کانٹیکٹ کے تک لے کر جاتا ہے, اس میں کوئی چیزیں ڈیفائنڈ نہیں ہے محبت کے لیے انسان کی, صرف لمٹس ڈیفائنڈ ہے. دیکھیں یہ حدیں کراس نہیں ہوں گی محبت میں, یہ حدیں پار نہیں ہوں گی. ان حدوں کے اندر کسی چیز کو منع نہیں کیا گیا. آپ ایک باؤنڈری ہوتی ہے میدان میں کھیل, وہ باؤنڈری ڈیسائیڈ پلیئرز نہیں کرتے ہیں, وہ باؤنڈری پری ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے. وہ ان کے گیمز کے جس نے رولز بنائے, باؤنڈری وہ طے کرتے ہیں. پلیئرز طے نہیں کرتے کہ وہاں ٹیم آ گئی, اب اس میں پھر جھگڑا ہو جائے گا پورا, کہہ کہ باؤنڈری یہاں رکھیں گے یا باؤنڈری وہاں رکھیں گے. اب باؤنڈری لائن کراس ہوئی تو یہ فاؤل ہوا. اس کے اندر ان حدوں کے اندر رہنا ہے جو کچھ. تو یہ باؤنڈریز یا حدود ڈیفائن کر دی گئی. یہ حدود جو یہاں پلیئرز ہیں وہ یہ باؤنڈریز وہ طے نہیں کریں گے کہ یہ باؤنڈریز کہاں ہیں. یہ باؤنڈریز وہ طے کرے گا جس نے سارا نظام بنایا ہے کہ یہ ہے حدیں, یہ حدیں پار نہیں ہوں گی. اس میں ڈونٹس بتا دیے کہ کیا کیا نہیں کرنا ہے, ڈوز بتا دیے کیا کیا ضرور کرو. جو ضرور کرو وہ کرنا ضروری ہے, جو منع کر دیا گیا وہ نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد بیچ میں ایک بہت لمبی کیٹیگری ہے, اس کا نام ہے مباح, کوئی حرج نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ حصہ جو ہے اب اسے آپ کو دیکھنا ہے کہ کتنے تقاضے اس کے کیسے کیسے پورے کر سکتے. محبت والا حصہ لوگوں کا الگ الگ کیفیات ہوتی ہیں. جو لوگ ساتھ میں رہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ یہ نہیں کرتے تھے, وہ دن رات ساتھ رہتے تھے, ان کی صحبت سے فیضیاب ہوتے تھے. کچھ لوگ دور سے آتے تھے, بہت تھوڑا سا بڑی تڑپ ہوتی تھی ان کے اندر, تھوڑی سی دیر کے لیے ملے ہیں, ذرا سی دیر کو دیکھا ہے. وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہوتے تھے تو چلو میں پانی لے لیا کرتے تھے جو پانی گرتا تھا. یہ حضرت ابوبکر نہیں کرتے تھے, یہ حضرت عمر نہیں کرتے تھے کہ جب وضو کر رہے ہو تو وہ چلو میں پانی لے کر اپنے اوپر مل لیا کریں جو پانی گر رہا ہے. یہ محبت کا تقاضا تھا. جو دن رات ساتھ رہتے تھے, ان کی صحبت سے فیضیاب ہوتے تھے, وہ ہے حقیقت میں ان کے سامنے فزیکلی بنفس نفیس پرسنلی موجود ہیں, ان کو اس کی ضرورت نہیں تھی. جو دور ہوتے تھے, جو دور سے آتے تھے, تھوڑی دیر کے لیے ملتے تھے, وہ تڑپتے تھے کہ کسی چیز کو چھوا ہے اسے ہی چھو لوں میں. یہ منع نہیں تھا, اس میں سے کچھ بھی منع نہیں تھا. منع کر دیا گیا جن چیزوں کو اس کے قریب نہیں جانا ہے. لوگ پسینہ رکھ لیتے تھے ان کا شیشیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ سب نہیں کرتے تھے. وہاں بھیڑ لگ جائے وہ سارے لوگ بھی کیا کریں. تو کسی جگہ پر بھی کچھ چیزیں ہیں کہ کرو ایسا, وہ لازم ہے ہر ایک کو کرنا. کچھ چیزیں منع کر دی گئی, یہ مت کرنا, وہ ضروری ہے ہر ایک کے لیے اس سے بچنا. اب بہت بڑی رینج ہے اس کے بیچ میں. یہ میں عقلی بات نہیں کہہ رہا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو حلال واضح ہے اور ظاہر ہے, حرام واضح ہے اور ظاہر ہے, کلیئر بتا دیے گئے. اب اس کے بیچ میں بہت لمبی کیٹیگری ہے, وہ ساری چیزیں مباح ہیں. مباح کا مطلب جائز ہیں, ٹھیک ہیں. ان مباح کے اندر بہت قابل اجر ہوں گی, بہت سی انسگنیفیکنٹ ہوں گی کہ کوئی خاص ویلیو نہیں کوئی کر رہا ہے. یہ وہ جن چیزوں پھر اس کے بعد رول یہ بنتا ہے دین کا کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا کرنے کو کہا اور جو اللہ نے حکم دیا,
اس کے علاوہ کچھ نہ کرے. دین ہم نے ہمارے یہ سختی نہیں رکھی, دین بڑا سخت ہو جائے گا. رول یہ ہے, اصول یہ ہے کہ جن چیزوں سے رکنے کو کہا ان سے رکنا لازم ہے, اس کے علاوہ سب جائز ہے. تو کسی بھی جگہ سوال یہ نہیں آئے گا, کوئی اگر سوال کرتا ہے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے, انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ کہاں سے منع ہے. اگر منع ہے, منع مختلف اصولوں سے ہو سکتا ہے, اگر منع ہے تو فوراً رک جائیے, اور منع نہیں ہے تو وہ مباح ہے. اس میں بہت سی چیزیں بہت قابل اجر ہو سکتی ہیں. یہ کیفیات پر ہر ایک کی الگ. ایک ہی عمل ایک آدمی کرتا ہے جس کیفیت سے, دوسرا کرتا ہے کسی کیفیت سے, وہی عمل کر رہا ہے, اس کی اپنی اپنی کیفیات ہیں. میں نے 2-3 مثالیں دی تھی, میں ایک مثال ریپیٹ کر رہا ہوں گزشتہ رات کی. حضرت امام مالک نے زندگی بھر جوتے چپل نہیں پہنے, اس لیے کہ زندگی بھر مدینے میں رہے, صرف ایک مرتبہ مدینے سے باہر قدم نکالا, ایک حج کیا, اس کے آگے حج بھی نہیں کیا کہ مدینے سے باہر موت نہ ہو جائے. زندگی بھر اس لیے نہیں پہنے کہ چپے چپے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک پیر پڑے ہوں گے, صحابہ کرام کے پیر پڑے ہوں گے. ان کا میرا ادب اجازت نہیں دیتا کہ میں یہاں جوتے پہن کے چلوں جہاں پر وہ لوگ گزرے تھے. یہ ان کی کیفیات کی بات تھی, یہ منع نہیں ہے. اسے دین کا جز بنا کے کوئی داخل نہ کر لے, یہ بہت اونچی بات ہے, یہ بہت اونچا محبت کا عمل ہے. اور جس درجے کا محبت کا عمل ہے اسے ہم نہیں طے کر سکتے. اللہ جانتا ہے کہ کیسی تھی جس کی وجہ سے یہ کیفیات تھی, اس کا اجر اللہ دے گا. ہم اسے طے نہیں کر سکتے کہ کس درجے کی محبت کی بات تھی. جیسی تھی ویسا ان کو اس کا اجر ملے گا محبت کا, ویسا ان کا ایمان تھا. لیکن یہ رول نہیں بنے گا. یہ جس نے رول بنا کے دین میں داخل کیا تو یہ بہت اونچا عمل جو ہے یہ گمراہی اور بدعت ہو جائے گی. تو بدعت وہ چیز ہے جو نئی چیز نہیں, یہ نئی چیز تھی ایک, تو نئی چیز بدعت نہیں ہوتی. ہر وہ نئی چیز جو دین کا حصہ بنا کے داخل کر دیا جائے کہ اب جو کوئی بھی چپل پہن کے جوتے پہن کے وہاں گزر رہا ہے انہیں کہیں کہ یہ تو آپ بڑی گستاخی کر رہے ہیں. کسی نے اپنی کیفیات کی وجہ سے کیا, کیجئے. یہ محبت کے آپ کی اپنی کیفیات تھی, یہ رول دوسروں پر بنا کر لاگو کریں گے تو آپ دین میں ایک نئی چیز داخل کر رہے ہیں, پھر وہ گناہ ہو جائے گا. وہی جو اونچا بڑا مقدس فعل تھا وہ گناہ بن جائے گا. اس لیے کہ دین بدل رہا ہے, دین نہیں بدلنا چاہیے. تو ان تمام چیزوں سے روکا گیا کہ کوئی نئی چیز دین میں داخل ہو جائے. اور میں نے ایک اور مثال دی تھی, بہت سی تھی, ایک دے رہا ہوں میں ان میں سے, کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی نماز جماعت سے شروع کرائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار نہیں کرائی, بیچ میں گیپ دے کر 3 دن پڑھائی بس. چوتھے دن کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز نہیں پڑھائی. حضرت ابوبکر صدیق نے نہیں پڑھائی اپنے پورے دور میں تراویح کی نماز جماعت سے. حضرت عمر نے نہیں پڑھا, ایک دفعہ گزر رہے تھے, شروع کے دور میں نہیں تھی, الگ الگ لوگ بکھرے نماز پڑھ رہے تھے, ایک جگہ چھوٹی سی جماعت بھی ہو رہی تھی. تو کہا بڑا کیا ہی اچھا ہو کہ میں ان کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کر دوں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے امام مقرر کر دیا. اس کے بعد ایک مرتبہ اور گزر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر دیکھ کر اسے کہا کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے, نعم البدعۃ ھذہ, لفظ بدعت استعمال کیا. بدعت کا لفظی معنی نئی چیز, لیکن نئی چیز جو دین کا حصہ بن کر داخل ہو جائے وہ بدعت ہوتی ہے جسے گمراہی کہتے ہیں, جس سے بچنے کو کہا گیا ہے. ورنہ لفظ بدعت انہوں نے لفظی معنوں میں لیا کہ یہ کتنی اچھی نئی چیز ہے جو میں نے شروع کی, ایک اجتماعیت قائم کر دی, لوگ الگ الگ کر رہے تھے اپنے. اب اگر اسے کوئی دین کا لازمی جز سمجھ لے تو پھر وہ گمراہی والی بدعت بن جائے گی. یہ انہوں نے کہا یہ کتنی اچھی نئی چیز ہے, لفظ بدعت استعمال کیا, کتنی اچھی بدعت ہے یہ جو میں نے شروع کی. تو یہ دین کا جز بنا کر نہیں رکھا تھا انہوں نے. اگر لوگوں کے ذہنوں کے اندر دین کا جز بن جاتا ہے تو پھر وہ اب دین بدل رہا ہے. میں نے مثال کے طور پر اس بات کو رکھا کہ نئی چیزیں تو ہوتی چلی جائیں گی قیامت تک. لوگ اپنی بہت سے کیفیات کی وجہ سے کریں گے, بہت سے دین کے فائدوں کی وجہ سے کریں گے کہ فلاں کام کرنے سے دین کا بڑا فائدہ ہے. پہلے نہیں ہوا تھا ایسے, لیکن آج کے دور کا تقاضا ہی کرے ایسے کریں تو دین کا بڑا فائدہ ہوگا. اس میں سے کوئی چیز لازم قرار دے کے کوئی دین میں داخل نہیں کرے گا کہ یہ لازم تھی, یہ ضروری تھی. میں بہت چھوٹی اس کی مثال دوں جو روز آپ کو نظر آتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام آئے, نام نامی آئے, نام مبارک آئے, اور چوموں میں اسے چوم کر آنکھوں سے لگاؤں, بڑا مقدس فعل ہے, مجھے بہت پسند ہے. اسے کون روکتا ہے اور کون منع کرتا ہے؟
کہ یہ محبت کا ایک تقاضا ہے. لوگ نہیں جیسے وہ چلو میں پانی لے لیا کرتے تھے ایسے کہ نام آیا تو کسی نے چوما, یہ اس کی محبت کی بات تھی. لیکن یہ دین کا جز بن کر داخل نہیں ہونا چاہیے, پھر گمراہی ہو جائے گی. اگر کچھ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ جنہوں نے نہیں کیا انہوں نے بڑی گستاخی کی, یہ تو لازمی تھا, تو پھر بدعت ہوگی, پھر وہ گمراہی ہوگی. یہ ہمارے سامنے یہ تلوار کی دھار ہے, یہ بڑا باریک درمیان میں فرق ہے جو ذہنوں کے اندر رہنا چاہیے ہمارے, کہ محبت کے تقاضے نہ تو بدعت بن جائیں, یعنی دین کا لازمی جز بن کر داخل نہ ہو, ان باؤنڈریز کو کراس نہیں کریں, ان حدوں کو کراس نہیں کریں جو دین نے مقرر کر دی تھی, اسے پار نہیں کرو گے. اور اسے جب پار کیا جاتا ہے ان لمٹس کو, تو پھر باتیں کہیں شرک پر پہنچتی ہیں, کہیں کفر پر پہنچتی ہیں محبت کے. تو اس لیے یہ حصہ بھی ایسے ہی ہے. عیسائیوں نے اپنے نبی سے اتنی محبت کی کہ انہیں خدا کا درجہ دے دیا, خدائی میں شریک کر لیا, تو وہ پہنچ گئے کفر کے اوپر, شرک کے اوپر. محبت میں پہنچے, انہوں نے احترام کیا تھا. یہودیوں نے نبیوں کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی, وہ جان کے دشمن ہوتے تھے ان کے. یہ ایک انتہا تھی. یہ دوسری انتہا تھی کہ انہوں نے اپنے نبی سے محبت کی اور محبت میں ان کو خدائی تک پہنچا دیا. یہ دونوں حصے جو ہیں یہ باؤنڈریز کراس کر گئے. تو اب باؤنڈریز کراس کر گئے تو یہ باتیں شرک اور کفر تک پہنچ گئی. حدوں کے ان حدود کے اندر رہے جو حدود بتا دی گئی ہیں. اگر یہ نہیں ہے وہ محبت جس کے اندر یہ بے چینی ہو, جس میں ملاقات کی تمنا ہو. محبت ملاقات کے بغیر نہیں ہوتی, دور سے نہیں ہوتی. دور سے تھینکفلنس کے جذبات ہو سکتے ہیں, شکریہ کے, کہ اس نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے, فلاں نے احسان مندی کے اللہ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے, بڑی نعمتیں دی ہیں. یہ محبت کے, یہ تھینکفلنس کے جذبات ہیں. ملاقات کے بعد محبت ہوتی ہے, ملاقات کے بغیر محبت نہیں ہوتی. تو پھر محبت ہوگی کیسے اگر نہیں ہے تو؟ میں اگر کے ساتھ کہہ رہا ہوں, آپ میں سے ہو سکتا ہے وہ لوگ کہ جن کے محبت کے معیار, جن کے محبت کا اپنی ذاتی زندگی کے اندر عمل جو ہے وہ کافی آگے دوسروں سے بڑھا ہوا ہو. اگر نہیں ہے تو کیا ہو؟ اور ایمان کا حصہ ہے. قرآن نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے. ہمارے بیوی بچے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے والدین ہیں, ہمارے عزیز رشتہ دار ہیں, ہمارے دوست ہیں, ان سے محبتیں ہیں. ان سے آگے بڑھنے کے بعد پھر ہمارے اللہ والے, ان سے محبتیں ہیں, اللہ کے رسول ہیں, ان سے محبتیں ہیں. ان سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر ایک پہچان میں نے بتائی تھی, آگے اور بھی بتاؤں گا, وہ آپ سب کو معلوم ہے, صرف یہ ریمائنڈر کے لیے کہ محبت میں کیا ہوتا ہے اور محبت کی علامتیں کیا ہیں. صرف ایک بے چینی ہوتی ہے. پھر ملاقات سے ہوتی ہے. ملاقات کیسے ہو؟ محبت اگر نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے نسخہ. معراج کے سفر میں نمازیں فرض ہوئی تھیں 5 وقت کی. وہاں سے تشریف لائے, معراج میں کہاں تھا؟ اللہ کے قریب ترین درجے تک پہنچے تھے. واپس آئے, کہا الصلاۃ معراج المومنین, سارے ایمان لانے والوں کے لیے معراج لائے ہوں, یہ نماز تمہاری معراج ہے. خالی لفظ ہو گیا کہ ہماری معراج ہے. معراج ملاقات کسی کی ہوتی ہے اللہ سے؟ اگر ہوتی ہے تو معراج ہے, نہیں ہوتی تو نہیں ہے. پھر خالی رسمیں ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ رسمیں ایسی ہیں کہ اس کا اجر نہیں ملے, جب بتایا ہے کہ یہ کرنا تو اجر ملے گا, لیکن وہ درجہ نہیں ہوا جو بتایا گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ ایمان لانے والوں کی معراج ہے, اس میں اللہ سے ملاقات ہوگی, اللہ کا کلام آ رہا ہے. کلام تو بات چیت کو کہتے ہیں, گفتگو کو. کسی کو محسوس ہوا کہ اللہ سے گفتگو بات چیت چل رہی ہے, کسی کو ملاقات کی کیفیت محسوس ہوئی. ہر نماز میں نہ ہو, کبھی کبھی ہوتی ہے, کبھی کبھی ہوتی ہے تو بھی کچھ درجہ آ رہا ہے. ہونا چاہیے مستقل. یہ بھی نہیں ہے تو پھر کہاں پر کس جگہ کر؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ ہے, پھر اس کے بھی پیمانے بتائے تھے. کہا کہ اس سے تمہاری زندگی بدل جائے گی. یہ نماز تمہیں ہر طرح کی اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے اور بےحیاؤں سے نماز روک دے گی. اب زندگی میں لوگ پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں, ان تمام چیزوں, وہ جو ناپسندیدہ ہے وہ جاری ہیں, اور پابندی سے پڑھ رہے ہیں 15 سال سے 20 سال سے, 5 وقت مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز تمہیں ہر طرح کی بے حیائی اور اللہ کی ناپسندیدہ باتوں سے نماز روک دے گی. یہ نہیں کہ رک جانا چاہیے اب تمہیں, میں نماز پڑھتے ہو یہ بھی کرتے ہو, نہیں, نماز روک دے گی. کتنے لوگوں کی نماز انہیں روک دیتی ہے,
کہیں کسی جگہ کہیں ایمان کامل ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ 40 دن اگر شروع سے ٹھیک سے نمازیں پڑھ لی ایمان کامل ہو جائے گا. چلے پر جاتے ہیں اسی لیے 40 دن بالکل پابندی سے صحیح وقت سے بالکل تکبیر تحریمہ سے ساری نمازیں پڑھاتی ہیں. کتنی بڑی بھیڑ, لاکھوں کی. ایمان کتنوں کا کامل ہو جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو حق ہے, ایمان کامل نہیں ہو رہا. کمی کس جگہ پر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بتایا تھا کہ نماز جو ہے اس کے لیے بتایا تھا قال ان تعبد اللہ کانک تراہ, بندگی ایسے کرو گے, کوئی بھی بندگی کا عمل ہو, نماز سب سے اونچا بندگی کا عمل ہے, ایسے کرو گے کانک تراہ, جیسے کہ ایز اف, یہ تصور کرو, یہ میڈیٹیٹ کرو, یہ تمہیں خود اس میں غور کرنا ہے جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو اللہ کو. اب نہیں دیکھ سکتے آپ. جب بھی یہ تصور کریں گے اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی لمٹس باؤنڈریز آئیں گی, اور اللہ کی تو کوئی لمٹس باؤنڈریز ہی نہیں ہے. آنکھ ناک کان نہیں آئے, کوئی تو خاکہ آ جائے گا, کوئی پروفائل آ جائے گا. جب یہ کوشش کریں گے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو پھر وہ اللہ کی ذات نہیں ہے, وہ تو اس کی تو کوئی حدیں نہیں ہے, کوئی خاکہ نہیں آ سکتا, کوئی جسم نہیں ہے, کوئی مادی چیز نہیں ہے. تو کہا کہ تم بندگی تمہیں ایسے کرنی ہے جیسے گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. تصور یہ کرنا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. یہ تھی لمٹ, یہاں پر آنا تھا. جیسے میں کہہ رہا ہوں, جیسے یہ بہت سی اور گمراہ قومیں, وہاں تک بھی یہ بات پہنچی تھی, ان تک بھی ان سے کہا گیا تھا, انہوں نے اس کے بڑے غلط حل نکال دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل دیا تھا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, اور اگر تم یہ نہیں کر سکو, تم اسے نہیں دیکھ سکو, یہ بات بتائے جانتے ہیں کہ آپ لوگ نہیں کر سکتے, کامنرز نہیں کر سکتے, تم اسے نہیں کر سکو, فَإِنَّهُ يَرَاكَ, تو پھر یہ ہے فرسٹ اسٹیپ کہ تمہیں اس بات کا تصور کرنا ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس میڈیٹیشن کے ساتھ نماز سٹارٹ ہوگی. نماز مراقبہ ہے, میڈیٹیشن ہے. میں نے مراقبے کے معنی بتائے تھے لاسٹ نائٹ. مراقبہ جو ابھی تو ذہن کے اندر یہ آتا ہے کہ خاص گروپ ہے مراقبے کرتا ہے. وہ مراقبہ لفظ اس کے مادہ ہے راقابہ, رے قاف بے, رقیب. یہ رقیب یہاں پر بھی اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کسی ایک لڑکی ایک عورت کی محبت میں دونوں ایک دوسرے کے رقیب بن جاتے ہیں. یہ رقیب اس لیے کہا جاتا ہے کہ رقیب کے معنی نگرانی کرنے والا, اس لیے یہ معنی یہاں پر اس معنوں میں اسے بولا جانے لگا. رقیب تو اللہ کی ذات کا نام ہے قرآن شریف میں, وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا, اللہ ہر شے کے اوپر رقیب ہے, نگرانی کر رہا ہے, نگران ہے. تو تمہارے ہر عمل کی نگرانی, دنیا کی ہر شے کی اس کی نگرانی کے اندر ہے, وہ رقیب ہے. اس سے مراقبہ بنا ہے کہ آپ اللہ کی نگرانی میں آئیں اور اپنی زندگی کی نگرانی کریں. یہ مراقبہ اس لفظ جو اس سے بنا کہ مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایفرٹس, یہ کوششیں کہ آپ کی زندگی کا سیلف انٹروسپیکشن شروع ہو جائے, اپنی زندگی کی نگرانی شروع کر دیں, اور یہ نگرانی آپ کریں کہ آپ کی نمازیں, آپ کی بندگی ایسے چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے کہ جب اللہ کے سامنے موجود ہے تو دوسرے اندر نہیں گھس رہے. یہ نگرانی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی کام آپ کا اگر پرسنل ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر دوسروں کی انٹری نہیں ہو تو وہاں کھڑا کیا جاتا ہے, کوشش کی جاتی ہے, یا تو دور کے دروازے لاک کر دیے جائیں, کچھ لوگ ادھر آنے مت دینا کسی کو. تو یہ ایک نگرانی ہوتی ہے. یہ تو مراقبہ نگرانی ہے کہ اس نگرانی کے ذریعے ایسا نہیں ہو کہ دوسروں کی انٹری ہو جائے. اس وقت ملاقات کا وقت ہے, اس ملاقات میں دوسروں کی انٹری نہیں ہونی چاہیے. نماز اس کی نیت میں نے بتائی تھی آپ کو. نماز کی یہ نیت تو لوگوں کی ہوتی ہی ہے, زبان سے آپ کہیں یا نہیں کہیں کہ آپ کا منہ کعبہ شریف کی طرف, آپ فجر کی نماز پڑھنے آئے تو پہلے سے آپ کو معلوم ہے 4 پڑھ کے نہیں جائیں گے, 2 ہی پڑھ کر جائیں گے. زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. اصل نیت اس کی جو تھی قرآن شریف میں جو آئی ہے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, میں نے اس وقت اپنے آپ کو حنیفہ, سب سے کاٹ دیا ہے, یکسو کر لیا ہے ایک ذات کی طرف, سب سے کٹ کر اب میں اس کی طرف اپنی توجہ ساری میں نے کنسنٹریٹ کر دی ہے. جو اتنی عظیم ذات ہے, میری حقیقت کیا ہے, اس زمین پر میری حقیقت کیا ہے, اس زمین کی حقیقت اس کائنات میں کیا ہے, اور یہ جو کائنات جسے ہم کہہ رہے ہیں یہ تو آسمان دنیا کی لمٹس ہے. جہاں تک ابھی اس کی لمٹس تک ہماری ابھی تک ایسٹرونومی نہیں پہنچی. اس کے آگے کہا کہ یہ جب لمٹس تک پہنچ جائے گی تو 6 اور ہیں, ٹوٹل 7 آسمان.
تو اس ساتوں آسمانوں اور زمین کو جس نے وجود دیا، نان ایگزسٹنٹ تھے جو لے کر آیا، خالی اتنے انہی کے ارینج کر دیا، موجود تھا، تو جو ان کو وجود دینے والا ہے اس وقت میں اس کے سامنے ہوں سب سے کٹ کر، یہ نماز کی نیت تھی۔ اگر آپ کو عربی میں یاد نہ ہو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، تو آپ اسے جو میں نے بتایا ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ عربی میں کہیں، نیت کے لیے لفظ کہنے ضروری نہیں ہوتے، دل میں ہونی چاہیے۔ تو جو میں نے بتایا یہ دل میں لے کے شروع کر کے تو آپ نماز اسٹارٹ کریں گے۔ اس میں ایک ٹکڑا رہ گیا سب سے کٹ کر اس کی طرف، وما انا من المشرکین، اور میں مشرک نہیں ہوں گا، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس جگہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مورتیاں نہیں پوجوں گا، اس آیت کے اندر یا اس جگہ پر اس نیت کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جب میں سب سے کٹ چکا اور اس کی طرف متوجہ ہوں جو اتنی بڑی ذات ہے، اتنی عظیم، تو اب اس ملاقات میں بیچ میں کوئی اور نہیں آئے گا، یہ ہے مراقبہ، اس بات کی نگرانی۔ اب یہاں انٹری کسی اور کی نہیں ہوگی۔ کتنے لوگوں کی نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی اور کی انٹری نہیں ہوتی، کسی طرف ذہن نہیں جاتا، نہ گھر پر جاتا ہے، نہ جاننے والوں کی طرف جاتا ہے، نہ کسی کیس کی طرف جاتا ہے، نہ کسی تعلق والے کی طرف جاتا ہے، نہ کسی کی لڑائی کی طرف جاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس میں سے نہیں جاتا، یہ سب انٹریز چل رہی ہیں۔ ملاقات کدھر ہوئی؟ پرسنل ملاقات کہاں ہوئی؟ یہ کہہ تو یہ رہے تھے نیت یہاں شروع کی، سب سے کٹ گیا ہمیں، ادھر پورا کنسنٹریٹ کر لیا، یہ مراقبہ ہے۔ اس کو ہماری آج کی ماڈرن لینگویج میں میڈیٹیشن کہتے ہیں، تو نماز میڈیٹیشن تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ آپ کو یہ لفظ اگر برا لگے تو ہٹا دیجیے گا اسے، مراقبہ لگے تو اسے بھی ہٹا دیجیے گا، جو دل چاہے اس کا نام رکھ لیجیے۔ لیکن سب سے کٹنے کے بعد ٹوٹل ایک کی طرف کنسنٹریٹ کرنا، تو پھر اس حالت کے اندر صحابہ کے میجر آپریشن ہوا کرتے تھے جو اینستھیزیا نہیں تھا، تو جو اس حالت کے اندر جب وہ نارمل اپنے کنڈیشن کے اندر ہوتے تھے، ان کے لیے پین ناقابل برداشت جب ہو جایا کرتا تھا تو سجیشن یہ آتا تھا کہ نماز میں کر لیا جائے، اس لیے کہ نماز میں یہ اتنے زیادہ سب سے کٹ کے ادھر ہو چکے ہیں کہ پھر اب پین نہیں ہوگا، ان کا اینستھیزیا ہے، باہر کی دنیا سے کٹ گئی ہے، باہر کی دنیا سے کٹ گئے تو میجر آپریشن یہ کئی واقعات ہیں، 2-3 واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو پھر جہاں یہ شکل ہو جائے دوسری جگہوں سے کٹنے کی، وہاں اس جگہ سے ملاقات اسٹارٹ ہوتی ہے، تو آپ کی نیت یہاں پر ہوگی، پھر ایفرٹ ہوگی اس کے ساتھ میں کہ اب سب سے کٹ گئے، سب سے کٹنے کے بعد ادھر ہی کنسنٹریٹ کیا، اس کی خالی نیت نہیں ہوگی، یہ نیت اس کی جو رزلٹ ہے وہ جاری رہے، وہ نماز میں اچیو ہونا چاہیے، پوری نماز میں کوئی اور نہیں آنا چاہیے، کوئی انٹری نہیں ہونی چاہیے، اس کی نگرانی ہو، یہ مراقبہ رہے، یہ مراقبہ جو ہے یہ نگرانی ہے۔ تو اب نماز اگر ایسے ہوگی تو ملاقات اسٹارٹ ہوگی، ابھی ملاقات وہ ایسی نہیں ہوگی کہ دیکھ سکیں اسے، یہ سٹیج کم از کم یہ ہوگی کہ وہ موجود ہے، یہاں موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کے سامنے حاضر ہیں اور ہماری بات سن رہے ہیں، ویسے تو ہر جگہ موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے، آپ کی ہر تنہائیوں میں ہر ایک کے ساتھ موجود ہے، لیکن موجودگی کا احساس ہوتی ہے اصل چیز، وہ موجودگی کا احساس نہیں ہوتا لوگوں کو۔ ایک ویرانے میں اگر آپ جا رہے ہوں، سناٹا، جنگل، گھنا جنگل، اندھیرا گھپ، رات کا وقت ہے اور چاندنی رات نہیں ہے، اب اندھیرا اتنا ہو گیا کہ اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتے، ایسے ماحول میں اچھے دل والوں کو ڈر لگتا ہے، اگر اکیلے ہیں تو ڈرنے کی چیزیں الگ الگ ہیں، کوئی بھوت پریت سے ڈرتے ہیں، جن بھوت سے ڈرتے ہیں، کوئی جنگلی جانوروں سے ڈرتے ہیں، بعض لوگ ڈرتے ہیں کہ ڈکیت یہاں آ سکتے ہیں، ڈرنے، لیکن ڈر بہت مضبوط دل کا مالک ہوگا، اتفاق سے کوئی ایسی کہ جو بالکل نہ ڈرے وہاں سے نکلتے میں، ایسے ماحول میں بستی دور تک نہیں ہے، جنگل میں سے گزر رہا ہے اور اندھیرا گھپ، ایسے سناٹے میں اگر ایک بچہ ساتھ میں ہو تو ڈر کم ہو جاتا ہے، بچہ تو لائبلٹی ہے، جس چیز سے ڈر رہے ہیں اگر وہ سچ مچ آ جائے تو بچے کو بچائیں، خود بچنے کی شاید کچھ گنجائش ہوتی ہے، بچے کو کہاں سے بچائیں گے؟ بچہ آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا، بچہ تو گلے پڑ جائے گا، لیکن یہ ہیومن سائیکی ہے، انسانی نفسیات ہے کہ ساتھ سے ڈر کم ہوتا ہے، چاہے وہ مجبور ہو، چاہے وہ آپ کا دست نگر ہو، چاہے وہ خود آپ کا محتاج ہو، لیکن اگر ساتھ میں تو ڈر کم ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بچے کو ساتھ میں لے جاتے ہیں، چھت پہ جاتے ہوئے رات کو ڈر رہا ہے کہ بچے کو ساتھ میں لے لیا، ڈر کم ہو گیا، ایسے جنگل میں بچہ ساتھ میں ڈر کم ہو گیا، یہ ہیومن سائیکی ہے۔ ایک بچہ جو مجبور ہے، جو لائبلٹی ہے، اگر اس کے ساتھ میں رہنے سے ڈر ہوتا ہے تو اگر وہ جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں ٹوٹل پاور ہے، وہ ساتھ میں ہو تو ڈر لگے گا؟ ڈر زندگی کے غائب ہو جائیں گے، ہر طرح کے، ساتھ میں تو ہے، ہر وقت ہے،
ہر ایک منہ سے کہتا ہے کہ ہے، ہندو بھی کہتا ہے، عیسائی بھی کہتا ہے کہ ہے ساتھ میں، مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ہے ساتھ میں، زبان سے کہتے ہیں، یقین نہیں ہے، احساس نہیں ہے اس کا، محسوس نہیں کر رہے ہیں اسے، یہ خالی زبان سے کہہ رہے ہیں، بولنے کی باتیں ہیں، اسے اگر اس کا احساس ہوتا تو ڈر ختم ہوتا۔ ملاقات، یہ احساس ساتھ میں، ساتھ کا، یہ خالی ورڈز نہیں بن جائیں میننگ لیس کہ ہاں ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، یہ ساتھ، اگر ساتھ کا، اگر اسی ویرانے میں، اسی تنہائی، اسی سناٹے میں اگر یہ کہہ دیا جائے چلتے وقت ڈرنا نہیں، گارڈز چل رہے ہیں جھاڑیوں کے پیچھے، تمہیں کور کیے ہوئے ہیں، کچھ بھی کوئی خطرہ ہوگا یہ نمٹ لیں گے، تمہارے اوپر کچھ نہیں ہوگا، اب ڈر نہیں لگ رہا، گارڈ بھیجے نہیں گئے تھے، کہہ دیا تھا، یقین دلا دیا، گارڈ چل رہے ہیں، ہم سمجھ رہے چل رہے ہیں، ڈر نہیں لگ رہا، وہی سناٹا ہے، جا رہے ہیں، سمجھ یہ لیا کہ گارڈ چل رہے ہیں اس لیے ڈر نہیں لگ رہا، حالانکہ نہیں تھے، اور اگر گارڈ سچ مچ بھیج دیے گئے، بتایا نہیں گیا، ہم سمجھ رہے تنا جا رہے ہیں تو ڈر لگ رہا ہے، حالانکہ کوئی خطرہ نہیں ہے، گارڈ ساتھ میں چل رہے ہیں، معلوم نہیں تھا کہ گارڈ ساتھ میں چل رہے ہیں، تو اب ڈر لگتا ہے، وہی ڈر موجود ہے جو تنہائی کا ہے، یہ ساتھ کا احساس ضروری ہے، یہ احساس بہت بڑی چیز ہے، یہ سب کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہے، احساس نہیں ہے، ورنہ زندگی سے ڈر ختم ہو جاتا، خوف ختم ہو جاتا۔ اللہ والوں سے کیا وعدہ ہے؟ کوٹھیاں بن جائیں گی، یہ وعدہ نہیں ہے، قرآن نے جگہ جگہ جو پہلا وعدہ کیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو جو اللہ والے ہیں ان کی زندگی سے خوف ختم ہو جائے گا، غم ختم ہو جائے گا، یہ جنت ہے، وہاں نہ خوف ہوگا نہ غم، اصل جنت یہ ہے۔ خوف ایکسٹرنل ہوتا ہے، باہر سے آتا ہے، غم اندر سے آتا ہے، انٹرنل ہوتا ہے۔ خوف، فیئر، یہ امیجنری ہوتا ہے، ان چیزوں سے ڈر لگتا ہے، خوف یا فیئر ان چیزوں سے ہوتا ہے جو فیوچر میں ہے، یہ ہو جائے گا، چھاپا پڑ جائے گا، فلاں حملہ کر دے گا، یہ کہیں فلاں جو ہے وہ اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو جائے میرے ساتھ، ابھی ہوا نہیں ہے، ہو جا کہیں یہ نہ ہو جائے، اس کی بیسس کی بنیادیں فیوچر میں ہیں، ہو سکتا ہے نہ ہو، جس چیز سے ڈر رہے ہیں، جس چیز سے ڈر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن ڈر رہے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو جائے۔ ایکسٹرنل، باہر کی چیز جو فیوچر میں ہے، جو امیجنری ہے، ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی۔ خوف باہر سے آتا ہے، غم اندر سے آتا ہے۔ ہمارے جو جن چیزوں کو بیلنس کرنے کو کہا ہے، اس کا ایکویلیبریم جب بگڑتا ہے، جب توازن و سنتولن اندر کا بگڑتا ہے، تو اندر سے کیفیت گھٹن کی پیدا ہوتی ہے، یہ غم ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کو کھا جاتی ہیں، آج ہر ایک کے ساتھ ہیں، کوئی ایسا نہیں جس کی زندگی میں نہیں، یہ دونوں کھا جاتی ہیں انسان کو، صلاحیتیں برباد ہو جاتی ہیں، کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے، یادداشتیں ختم ہو جانا الگ بات، وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، سیلف کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، یہ خوف یہ سب توڑ کر رکھ دیتا ہے، پیسے ہیں لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، بے چینی رہتی ہے، یہ دو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، انسان آزاد ہو جاتا ہے، اب زندگی کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ والوں سے یہ وعدہ ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ خوف کب ختم ہوتا ہے، غم کب ختم ہوتا ہے؟ جب اللہ کے ساتھ کا احساس ہوتا ہے، جب اسے ساتھ لے لیجئے، ساتھ تو ہے، ساتھ کا احساس پیدا کر لیجئے، وہ اس ملاقات سے ہوتا ہے جو نماز میں ہو، اس ملاقات سے آتا ہے، روز کی پریکٹس ہے، یہ پریکٹس ایک دن آپ کے سب کانشیس میں اسٹور ہو جائے گی، پریکٹس کرتے کرتے 40 دن کے اندر اسٹور ہو جائے گی، اس لیے 40 دن بتائے تھے کہ اگر یہ 40 دن صحیح پریکٹس ہو گئی تو یہ سب کانشیس مائنڈ میں اسٹور ہو جائے گی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ اسٹور ہو جائے گی تو زندگی میں سے خوف گئے، زندگی میں سے غم گئے۔ یہ اللہ والے بننا، ولی بننا 40 دن کا نسخہ ہے، بشرطے کہ اس طریقے سے ہو جائے، ایسا کوئی کر سکے 40 دن ایسی نماز کر سکے۔ نماز تھی بنیاد اللہ سے ملاقات کی، یہ اللہ سے ملاقات ہماری، یہ خالی یہ ضابطے رہ گئے، رابطہ ختم ہو گیا، رابطہ پرسنل کانٹیکٹ ہے، وہاں سے ملاقات شروع ہوتی ہے۔ رابطے کے لیے ضابطہ ضروری ہے، میں پھر کہہ دوں اس کے بعد رابطے کی بات آتی ہے، پرسنل کانٹیکٹ، اور رابطے سے پھر محبت پیدا ہوتی ہے، محبت سے ایمان آتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان نہ آنے والے بے پناہ محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ یہ سٹیجز ہیں محبت کی، محبت تک پہنچنے کی۔ جن کا دل چاہے بڑی تعداد وہاں رک جاتی ہے، بہت سی تو ضابطے بھی پورے نہیں کرتی،
اگر بہت کہا کہ صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، ان کا سارے رولز جو ہے وہ پورے کر دیں، رسمیں ساری پوری کر دیں، وہ ساری پوری کر دیں، ختم ہو گئی بات. یہ بیلنس ہے دین میں. خالی بعض لوگوں نے خالی روحانیت کے نام پر ضابطے ختم کیے اور گمراہیوں کی طرف چلے گئے، اور بعض لوگوں نے خالی یہ ضابطوں کے نام کے اوپر خالص مادیت رہ گئی ہے، سامنے کی چیزیں رہ گئیں، اصلی کانٹیکٹ ختم ہو گیا، رابطہ ختم ہو گیا. یہ دین اس کا بیلنس ہے جس کے اندر مادیت اور روحانیت دونوں چیزیں شامل ہیں. اس کا توازن ہے جہاں سے پھر وہ اسٹیج آئے گی جس پر انسان آگے بڑھتا ہے، اور جہاں سے پھر ایمان کی اسٹیجز بڑھنے کی شروع ہوتی ہیں. دیکھیے قرآن نے یہ پچھلی باتیں تھیں، اس میں سے بعض باتیں وہ نہیں میں نے وہ رکھی جو پچھلی تھی، بہت سی وہ ہیں جو پچھلی راتوں میں نہیں کہی تھی. اب آگے اور سلسلہ چل رہا ہے. یہ حصہ سب سے امپورٹنٹ ہے میری نظر میں، اس لیے اس کی تفصیل زیادہ ہے. ابھی اور پوائنٹس آئیں گے جو ایمان کے لازمی تقاضے ہیں، لیکن یہ حصہ سب سے زیادہ سب سے اہم ہے، یہ محبت والا جو قرآن نے کہا. سورہ مائدہ کی آیت ہے، اس کا میں شروع کا حصہ، اس آیت کا شروع کا حصہ سنا رہا ہوں آپ کو. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان لانے والو تم میں سے کوئی اگر اپنے دین کے تقاضوں سے پھرتا ہے تو پھر جائے. فسوف یؤتی اللہ بقوم، اللہ ان قریب ایک قوم لے کر آئے گا. تمہارے اندر جو چیزیں ختم ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ کو ایک قوم لانی ہوگی، اللہ لائے گا. آتی رہتی ہے قومیں، تو اللہ کے پلان میں ہے جب تمہارے اندر یہ چیز آ جائے گی، کچھ چیزیں ختم ہو جائیں گی. وہ ڈیفائن کی ہے قرآن نے بہت سی جگہ پہ یہ آیات آئی ہیں جہاں قوم کے آنے کی بات کہی ہے، وہاں پہ چارج شیٹ گنائی ہے کہ تمہارے اندر کیا چیزیں کم ہو جائیں گی. وہاں کہیں یہ نہیں ہے کہ نمازیں کم ہو جائیں گی، وہاں کہیں یہ نہیں ہے کہ لوگ روزے رکھنا چھوڑ دیں گے. سب سے پہلی چیز یہاں پہ کیا گنائی، اور بھی ہیں آگے ان کو میں نہیں لوں گا. سب سے پہلی بات اس آیت میں کیا کہی کہ اگر پھر اللہ ایک قوم لے آئے گا، ایک دوسری قوم اللہ لائے گا. اس لیے لائے گا کہ وہ ریکوائرڈ ہے، وہ چیز ختم ہو گئی ہے. کون سی چیز؟ یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہوں گے. اللہ ایک قوم اس لیے لے کر آئے گا کہ تم میں سے محبت نکل گئی ہوگی. نمازیں تو پڑھ رہے ہیں پانچوں وقت کی، سارے ضابطے پورے ہو رہے ہیں، محبت نکل گئی ہے، تو اللہ کو ایک قوم لانی ہے اس لیے کہ ختم ہو گئی. یحبہم، وہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہوں گے. ویحبونہ، پھر اللہ ان سے محبت کرے گا. یہ یک طرفہ بات نہیں چلے گی. وہ تو اپنے باغیوں کو بھی دیتا ہے روزی، یہ اس کے پاس سے طے ہے، لیکن محبت والا حصہ جو ہے وہ وہیں پر ہوتا ہے کہ جو جتنا سرنڈر کرتا ہے، جو اس سے جتنی زیادہ محبت ہوتا ہے. یہ دو طرفہ ہے بات، یہ یک طرفہ نہیں ہے. اللہ کی مخلوق سے اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت مخلوق کو پیدا کیا. یہ بھی تقاضا ہے لازمی کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والے ہوں. جگہ جگہ کہا کہ وہ لوگ جو آسمان والا تم پر رحم کرے گا جب تم زمین والے پہ، یرحمکم من فی السماء، وہ تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائے گا جو آسمان والا ہے. ارحموا من فی الارض، جب تم رحمت کا پیکر بنو گے زمین والوں کے لیے. یہ نہیں کہا خالی ایمان والوں کے لیے. تو اس کی مخلوق ہے، اس سے محبت، اور مخلوق میں جو محبوب ہے اسے پھر سب سے زیادہ محبت. اس کا کیریکٹر دیکھیے، جو محبوب جو سب سے زیادہ جس سے اللہ کو محبت ہے وہ رحمت للعالمین ہو گئے، تمام جہانوں کے لیے رحمت. یعنی جتنا زیادہ اللہ کے محبوب ہے اتنا ہی دوسروں سے، زمین والوں سے محبت رحمت کا سلوک کرنے والے، ان کے لیے آ گیا کہ رحمت للعالمین، اس لیے کہ وہ محبوب اللہ کے سب سے قریبی. پھر وہ تمام جہان والوں کے لیے رحمت بن گئے. وہ خالی کچھ لوگوں کے لیے نہیں، کسی ایک جہان کے لیے بھی نہیں، اس زمین کے لیے بھی نہیں. معلوم نہیں رحمت العالمین کے اندر کیا کیا آ جاتا ہے. آگے جا کر کھلے گا، کسی اور دور میں جا کر کھلے گا کہ عالمین میں کیا کیا آتا ہے. وہ جہان اور کون کون سے ہیں، کہاں کہاں ہیں جن کے لیے رحمت. تو وہ رحمت العالمین بن گئے، وہ جن سے اللہ کو سب سے زیادہ، جن کو محبت، جو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، وہ مخلوق میں سب سے زیادہ، وہ مخلوق کے لیے سب کے لیے رحمت. یہ حصہ بھی جو ہے یہ اس کا تقاضا ہے. اے ایمان لانے والو، اللہ ایک دوسری قوم لے آئے گا. تم اگر ضابطوں کی خالی پابندی کرتے رہے، اس لیے کہ اللہ کو چاہیے یہ بات کہ اس کے اندر محبت کرنے والے ہوں، ان سے اللہ محبت کرے گا. یحبہم، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اس لیے قوم لائے گا ایک دوسری. اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ یحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. بڑی اہم بات ہے. اس کے لیے قوم بدل جائے گی، اللہ لے کر آئے گا کہ یہ ان میں سے محبت نکل گئی ہے، یہ خالی ضابطے والے لوگ رہ گئے ہیں. قرآن نے محبت کے سلسلے میں ایک آیت اور بتا رہا ہوں. قرآن نے کہا کہ
قالت الاعراب آمنا، سورہ حجرات کی آیت ہے، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 14 آیت. قالت الاعراب آمنا. اب لوگ تو قرآن کو خالی پرانی تاریخ بنا دیتے ہیں نا، اپنے دور سے نہیں جوڑتے. بہت بڑی تعداد ایسا کرتی ہے. ان کا وہ جو عرب کے کنارے کنارے بدو رہتے تھے نا، انہیں کہا گیا خالی. قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے. اب یہ بدو سے کبھی کہا گیا تھا، ہم سے کیا مطلب؟ ہمارے لیے کہاں پر ویلڈ ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو علم کے مرکز سے دور ہیں. جو لوگ اعرابی وہ ہیں جو علم کے مرکز سے، قالت الاعراب آمنا، یہ جو علم کے مرکز سے دور ہے، صحیح علم نہیں پہنچا. یہ باتیں بھی جاننے کی علم کی تھی نا جو ابھی آپ کو بتائیں. ابھی تو اس سے پہلے آپ میں سے کچھ لوگ یہ ایسے ہی سمجھتے ہوں گے نا کہ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ ایمان ہو گیا، ہم مرتے دم تک مانتے رہیں گے کہ ہاں ہم ایمان والے ہیں. تو جو علم کے مرکز سے دور ہے، قالت الاعراب، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، ان سے کہو نہیں لائے تم ایمان. اب لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان سے کہہ دو تم ایمان نہیں لائے. ولما، بڑے عجیب الفاظ ہیں، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تو تمہارے دل میں داخل بھی نہیں ہوا ہے ابھی. کہا ولكن قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ لو. اب ترجمہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ہاں اسلام آ گیا ہے تمہارے اندر. اسلام تو بات کی چیز ہے، ایمان پہلے کی چیز ہے. اسلام عمل والا حصہ ہوتا ہے، سرنڈر کیا عمل والا حصہ. ایمان ماننے کی چیز ہوتی ہے. وہ جب تک ایمان نہیں ہوتا اسلام نہیں آتا. اسلام عمل والا حصہ ہے، ایمان نظر نہیں آتا. ایمان سے بات شروع ہوتی ہے ماننے کی چیزیں. یہ اسلام کے ارکان ہیں، اسلام کے ستون ہیں، پلرز ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. ایمان کے بعد آتی ہیں یہ چیزیں. ایمان والا نہیں ہو نماز میں آ کر کھڑا ہو جائے کوئی ویلیو نہیں ہے. ایمان کے بعد اسلام آتا ہے. ایمان نہیں ہے تو اسلام ہی نہیں. اب اگر یہ کہا جا رہا ہے ان سے کہو تمہارے اندر اسلام ہے ایمان نہیں ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا اسے سمجھ لیں آپ. مفہوم کیا ہے؟ اصل میں تو اسلام بھی نہیں ہوگا، لیکن کہا ولیکن قولوا اسلمنا، ہم اپنی زبان میں سمجھ میں آ جائے گا زیادہ. تم یہ کہہ لو ہم مسلمان ہیں. یہ جو علم کے مرکز سے دور ہے یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے، تم اپنے آپ کو کہتے رہو مسلمان. فلما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تو دلوں میں انٹر بھی نہیں ہوا ہے، داخل بھی نہیں ہوا ہے. تو ایمان لانے والے کلمہ پڑھ لیا اور آخر تک اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں پانچوں وقت کی. تو پھر ایمان کیوں نہیں داخل ہوا؟ ایمان کے بارے میں تو میں بتا رہا ہوں وہاں سے آپ کو کہ ایمان جو کچھ بتایا گیا ہے یہ اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے، اتنی سہل چیز نہیں ہے، اتنی معمولی چیز نہیں ہے جنت میں انٹری مل جائے گی. کہا کہ ایسے نہیں ملے گی. ابھی چیک کریں گے زندگی تمہاری جو ہے وہ جہاد بنی تھی یا نہیں بنی تھی، یہ چیک کرنا ہے. ایمان کے جو تقاضے ہیں جو پھر جب کسا جائے گا ثابت قدم رہے تھے یا نہیں رہے تھے، ابھی یہ چیک کرنا ہے. اس کے بغیر کیسے؟ اس میں سے ایک حصہ جو تھا یہ محبت کا تھا. دیکھیے کچھ اور احکامات میں 2 آیات اور رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. سورہ بقرہ آیت نمبر 177 اس کا ایک پارٹ ہے، حصہ بیچ کا. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. یہ لوگ اپنا مال دیتے ہیں اللہ کی محبت میں، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافر کو، سوال کرنے والوں کو گردنیں چھڑانے، جن کی گردنیں پھنس گئی ہیں ان کے چھڑانے میں وہ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی محبت میں. نیکی نہیں رہتی اللہ کی محبت میں نہیں ہو تو. اللہ سے رابطہ ٹوٹا کوئی نیکی نہیں. یہ ایک دوسری بات ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ انسانوں کے ڈیروں سے ہو کر جاتا ہے، لیکن اللہ سے رابطہ ختم نہیں ہوگا. انسانوں سے کٹ گیا کہ اللہ مل جائے تو وہ ویرانوں میں نہیں ملے گا. ربانیت کو منع کیا اسلام نے. یہاں اجتماعی زندگی کے اندر ملے گا، یہاں کی آزمائشوں سے نکلتے ہوئے. اور کوئی اسی میں کھو جائے، بڑی خدمت کر رہا ہے بندوں کی، اللہ کی مخلوق کی بڑی خدمت کر رہا ہے، اس سے کٹ گیا، اسے چھوڑ دیا تو پہنچے ہی نہیں. لیکن وہ منزل ہے سامنے، راستہ یہاں سے گزر رہا ہے، اس نے راستہ وہ لے لیا ویرانے کا، پھر بھی نہیں پہنچے گا، گزرے گا یہاں سے.
کہا کہ جتنی نیکیاں ہیں وہ اگر اللہ کے لیے نہیں ہوں گی. ایک حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے, آپ میں سے بہت سے لوگوں کا سنا ہوا ہوگا. 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا کہ 3 نوجوان تھے, طوفان آ گیا, ایک غار میں جو ہے انہوں نے پناہ لی. اب وہاں ایک اوپر سے ایک چٹان آئی اور وہ غار کے منہ پہ آ کے وہ سیٹ ہو گئی, راستہ بند ہو گیا نکلنے کا. بہت پریشان ہوئے, اس کو ہلا بھی نہیں پائے, تینوں مل کے بہت کوشش کی, اس کو ہلا بھی نہیں سکتے تھے, اتنی بڑی چٹان تھی. اس کا کیو کا غار کا منہ بند ہو گیا تھا. پھر انہوں نے تینوں نے آپس میں کہا, آپس میں یہ طے کیا اپنی اپنی کچھ نیکیوں کا ہم یہاں ذکر کرتے ہیں اور اس کے وسیلے سے, اس کے حوالے سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ یہ نیکی ہم نے آپ کی خوشی کے لیے کی تھی, آپ کی رضا کے لیے. اگر سچ مچ آپ جانتے ہیں, یہ تو اللہ جانتا ہے نا, ہم کہہ دیں کہ میں نے کی تھی فلاں نیکی اللہ کی, تو اگر واقعی آپ کی رضا کے لیے کی تھی تو ہماری مدد کر دیجئے. اس میں سے ایک نے اپنی ایک نیکی بیان کی, فلاں موقع پہ یہ ہوا تھا, میں تفصیل میں نہیں جا رہا, کہ اللہ اگر یہ نیکی میں نے صرف آپ کے لیے کی تھی تو اس مصیبت سے نکال دیجئے. وہاں طوفانی حالات میں کچھ ایسے حالات پیش آئے کہ چٹان تھوڑی سی ہلی, کچھ جگہ ذرا سی بنی, ابھی نکل نہیں سکتے تھے. پھر دوسرے نے اپنی باتیں شروع کی اور کہنا شروع کیا اپنے کہ فلاں موقع پہ ایسا ایسا ہوا تھا, لیکن میں فلاں گناہ سے بچ گیا تھا, اس وقت میں بس کرنے جا رہا تھا گناہ, لیکن اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے مجھے, اور اللہ میں نے صرف آپ کی وجہ سے, آپ کی رضا کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا تھا, اس وقت اس گناہ سے میں ہٹ گیا تھا. آپ جانتے ہیں اگر آپ کی رضا کی وجہ سے کیا تھا تو اس وقت میری مدد کر دیجئے. پھر وہ چٹان اور ہلی, تھوڑا سا راستہ اور بن گیا. وہ جو ہلی ہے وہ تو پھر یہی دنیا کے اسباب ہوگی جن سے ہلی ہوگی, لیکن یہ کہ اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے اس لیے کہ انہوں نے دعا کی تھی. اب تیسرے آدمی نے ایسی اپنی نیکی کا بیان کیا اور پھر اللہ سے کہا کہ اللہ صرف آپ کے لیے اگر میں نے یہ کیا اور آپ کی رضا کے لیے کیا تھا, آپ جانتے ہیں, تو پھر ہماری مدد کر دیجئے. اور پھر وہ چٹان ہٹ گئی یا ہل گئی یا پھر لڑک کے نیچے جا پڑی اور پھر وہ لوگ آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا یہ واقعہ. ایک مرتبہ میں دعا کرنے بیٹھا, میں اپنی بات بتا رہا ہوں آپ کو, یہ واقعہ یاد آ گیا. تو میں نے کہا کسی ایسا کرتے ہیں کہ دعا میں کچھ جو ہم نے نیکیاں کی ہیں, کچھ اچھے کام کچھ تو کیے ہیں زندگی میں جسے ہم اچھا سمجھتے ہیں, اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ ان کے وسیلے سے یا اس نیکی کی وجہ سے ہماری دعا قبول کر لیجئے. اب یاد کرنے بیٹھے کہ کون سے فلاں نے کام کیا تھا. ایک بار یہاں پر ایک کوڑی پڑا ہوا تھا, لوگ ادھر ادھر سے جا رہے تھے, اس کو کوئی چھونے کو بھی تیار نہیں تھا, بیچ سڑک میں پڑا ہوا تھا. نے کہا یہ تو بیچارہ پڑا رہے گا. میں نے ہاتھوں کے اندر پولیتھین لپیٹ کے اس کو اٹھایا اور کہا کہ اللہ محفوظ رکھے, ادھر لا کے رکھ دیا. پھر خیال آیا کہ کہیں یہ تو ذہن میں آیا نہیں تھا کہ یہ اللہ کی وجہ سے کر رہا ہوں, اس پہ ترس آ گیا تھا. یہ تو نیکی میں یہ نیت ہی نہیں تھی کہ میں نے اللہ کی وجہ سے کی, خیال بھی نہیں تھا, ذہن میں کہیں خیال ہی نہیں آیا تھا. اس کے بعد بہت چیزیں سوچی, بہت چیزیں یاد آئیں. یہ تو میں نے ایک آپ سے کہہ دی, ورنہ اور ہر ایک کی آپ کی زندگی میں بہت سے اچھے عمل ہوں گے جتنے اچھے کہلاتے ہیں. بہت سوچی میں نے, ایک پر بھی یہ خیال نہیں آیا کہ کبھی اللہ کا نام ذہن کے اندر اس وقت آیا ہو کہ چونکہ اللہ کو خوش کرنا ہے اس لیے کر رہا ہوں میں, ارے یہاں پر یہ لوگ ہیں ایسا کرنا چاہیے, اچھا کام ہے اس لیے کر دیا میں نے. ایک نیکی پوری زندگی کی یاد نہیں آئی, ایک بھی. ایسا لگا بالکل دیوالیے, کچھ نہیں تھا, دعا کر ہی نہیں سکے. میں بہت رویا اس دن, بہت کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. میں ایک نیکی اپنی اب تک کی زندگی کی ایسی لا ہی نہیں پا رہا, یاد ہی نہیں کر پا رہا جو میں نے اس لیے کی ہو کہ یہ اللہ کو خوش کرنا ہے مجھے. وہ کام جو یہاں اچھے کہلاتے ہیں وہ کیے تھے. اب ان کو سوچتا رہا, پھر ہوا کہ نہیں, کہیں خیال نہیں آیا تھا کہ یہ اللہ کی رضا کی وجہ سے کر رہا ہوں, اللہ کو خوش کرنے کی وجہ سے کر رہا ہوں, تو بیکار ہو گیا, سب کچھ خالی ہو گیا. یہ سوچا تھا کہ ارے ایک دو گنا دیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے, انہوں نے اپنی تینوں نے ایک ایک گنائی تھی اور مدد آ رہی تھی, مجھے ایک بھی یاد نہیں آئی. تو یہ ہے اللہ کی محبت میں, تو محبت والا حصہ غائب. یہاں پر اگر مخلوق سے بھی محبت ہے تو اللہ کی وجہ سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اللہ کی وجہ سے, یہاں کوئی بھلائی کا کام کرتے ہیں تو اللہ کی وجہ سے. بات المال علی حبی, اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں, ان کو دیتے ہیں, یتیموں کو دیتے ہیں, مسکینوں کو دیتے ہیں, مسافر کو دیتے ہیں, سائل کو دیتے ہیں, ان پر خالی ترس کھا کر نہیں, اس لیے کہ اللہ راضی ہوگا اس لیے دیتے ہیں. دوسری آیت, میں نے کہا 2 آیت میں حوالہ دے رہا ہوں. سورہ انسان بھی کہتے ہیں, سورہ دہر بھی کہتے ہیں, سورہ نمبر 76 آیت نمبر 8. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, وہ کھانا کھلاتے ہیں علی حبی, اس کی محبت میں, اللہ کی محبت میں, یتیموں مسکینوں کو, یتیموں کو,
جو اللہ کی راہ میں قیدی ہو گئے، وہاں دشمنوں کی قید کے اندر ہیں، وہاں پہ پکڑے گئے وہ قیدی ہیں، ان کو چھڑانے میں، اللہ کی محبت میں. تو یہ سارے کام اللہ کی محبت میں، یہ محبت کے بغیر ایمان والا حصہ ہی نہیں ہے. اللہ کی محبت کے بغیر یہ جتنی نیکیوں کی بات ہو رہی ہے سب اللہ کی محبت کے بغیر زیرو ساری، پھر نیکی نہیں رہ جاتی. انہوں نے تینوں نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ کہا تھا کہ اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، آپ کی محبت میں کیا تھا تو مدد بھی آ گئی تھی. ہمارے لیے کہاں سے آئے گی، آپ کے لیے کہاں سے آئے گی، یہ تب آئے گی. یہ تو ایمان کا ابھی ادنا درجہ بھی نہیں آ رہا ہے. یہ محبت جو ہے یہ اتنی اہم بات ہے. اس کے بہت سے حصے ہیں، اس کے بہت سے تقاضے، جیسے اس کی علامات کیا کیا ہیں میں چند گنا دوں آپ کو. محبوب جس سے محبت ہے وہ کون ہے؟ اور بھی ہے، میں چند چیزیں گنا رہا ہوں، ایسا نہیں کہ صرف یہی ہے، آپ جانتے ہیں اس میں، لیکن توجہ کے لیے یہ بھی آپ جانتے ہیں، اس میں سے چند باتیں رکھ رہا ہوں جس سے ہم زیادہ سے زیادہ قریب ہونا چاہیں، قریب رہنا چاہیں، دل میں تمنا ہو کہ پہنچ جائیں قریب. محبوب وہ ہے، محبوب وہ ہے جس کی وجہ سے راتوں کی نیند اڑ جائے کبھی کبھی، ہمیشہ نہ صحیح لیکن کبھی کبھی رات بھر اس کی یاد میں تڑپتے رہے، بے چین رہے، جاگتے رہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ محبت بچی کی ہو، چاہے کسی لڑکے یا لڑکی کی ہو. رات بھر جو ہے وہ نیند نہیں آئی، رات بھر تڑپتے رہے. محبت وہ جس کا سامنے سے چاہے ستم ہے لیکن کرم، اس کا ستم بھی کرم محسوس ہو. یہ ہماری روز کی زندگی کی بات ہے. میرے پاس ایک صاحب بڑی تیز گرمی میں لو چل رہی تھی، آئے، میرے منہ سے نکل گیا، ادھر سول لائن سے آئے تھے، میرے منہ سے نکل گیا کہ مجھے پتا ہوتا آپ آ رہے ہیں تو میں کہہ دیتا شہباد گیٹ سے فلاں چیز لیتے آتے. وہ اسی وقت واپس مڑ گئے. مجھے بڑا گلٹی فیل ہوا کہ کیا کہہ دیا میں نے اس وقت، اور میں نے ان کو بہت خوشامد کی، بہت روکا، بڑی سختی سے رکیے گی. ارے بھائی نہیں تھی مجھے ضرورت ایسی، یہ تو ایسی کہہ دیا میں نے، اس کے اگر پھر بات کو آپ ہی لا دینا، بات کو لا دینا، مجھے ضرورت اتنی نہیں ہے، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ ان کا نہیں ابھی آ رہا ہوں. اچھا رک جاؤ، پانی پی لو ذرا، بیٹھ جاؤ، پھر چلے جانا، ابھی آ رہا ہوں. اسی گرمی کے اندر واپس گئے اور پھر لے آئے. وہ جا کے ان کو محبت تھی، جسم کو تو تکلیف ہوئی. اب یہی اگر آرڈر ہو، محبت نہیں ہو تو بہت سخت آرڈر ہے کہ ابھی ایک گلاس پانی بھی نہیں پینا، ابھی جائیے لے کر آئیے. اب یہ ڈیوٹی تھی، ضابطہ ہے کہ اگر بتا دیا ہے، آرڈر دے دیا گیا ہے، کوئی اگر میرے انڈر میں جسے یہ پوری کرنی ہے اپنے اوپر تکلیف اٹھا کر، یہ اصل میں تو ستم ہوا. یہ وہ ستم کو انہوں نے خود اپنے اوپر لے لیا، اسے کرم سمجھا. تو اس کا بظاہر ستم بھی ہو. ہمارے پاس ہمارے اوپر زندگی میں کتنی آپ شکایتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہیں. میں نے پچھلی رات، گزشتہ رات یہ بات بھی کہی تھی، ہم اللہ کی شکایتیں کرتے ہیں لوگوں سے. ہم کتنے پریشان ہیں، یہ اللہ کی شکایتیں ہو رہی ہیں. اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں آپ کو، کتنی نعمتیں دی ہیں. اگر یاد کرنا شروع کریں گے تو مشکل سے یاد آتی ہیں نعمتیں. پھر کرنا شروع کیجئے، یاد کرنا شروع کیجئے کہ کتنی نعمتیں دی. کم از کم آپ میں سے ہر ایک کے پاس ایسی ایک نعمت تو ضرور ہے، ہر ایک میں سے، ہر ایک کے پاس سے. کوئی ایسا یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے نہیں ہے جس کے پاس کم سے کم ایک نعمت ایسی نہیں ہو جو کسی اور کے پاس نہیں ہے. جو صرف مجھے دی ہے، آپ میں سے کسی کو نہیں دی، جو صرف آپ کو دی ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. ایسی نعمتیں ہیں لوگوں کے پاس. ہم اسے یاد کرتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں تکلیفیں ہوئی. یہاں دنیا کے اندر جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور خوشی ہوتی ہے. جسم کو تکلیف ہوئی، دل کو خوشی ہوئی، راحت ہوئی. تکلیف یہ تو سوچنے کے انداز کا نام ہے تکلیف. وہ تکلیف نہیں ہوئی اور راحت ہوئی اس سے. اللہ کی محبت میں وہ چیزیں، میں اس کو جسے آپ تکلیفیں سمجھ رہے ہیں، اللہ کی محبت میں خوش ہو کے نہیں لے سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا برداشت کریں، یہ بھی نیچے کا درجہ ہے. چونکہ اللہ نے دی ہم برداشت کر رہے ہیں، جسے ہماری زبان میں یہاں صبر کہتے ہیں. صبر اس سے مختلف بات ہے. بات اس کی نہیں برداشت کریں، بات اس کی کہ اگر اس نے کچھ چیزیں ایسی دی ہیں اسے آپ خوشی خوشی نہیں لے سکتے کہ اس نے دی ہے. تو اس کی محبت والا حصہ ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے. جسے اگر محبت والا حصہ نہیں ہو تو یہ ہوتا ہی ہے کہ ہاں آپ نے بڑی نعمتیں دی. اچھے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، عام لوگوں کی تو شکایتیں اچھے کی بات کریں، ہاں بہت ہے، لیکن یہ تکلیف تو ہے نا. اللہ آپ دور کر سکتے، کریے، مانگیے دعا ضرور مانگیے. لیکن بات تو پھر یہ کہ جو چیزیں، جو تکلیفیں بھی آئی ہیں وہ تکلیفیں بھی اگر آپ نے خوشی خوشی قبول کر لی، وہ محبت والا حصہ ہے. ایمان تو اس جگہ آتا ہے جہاں محبت ہوتی ہے. جب دنیا کے لوگوں کی
تکلیفوں کی جہاں پر جس سے محبت ہے اس کے لیے تکلیفیں اٹھا کر خوشی ہوتی ہے. تو اللہ نے اگر زندگی میں آپ کو کچھ چیزیں ایسی دے دی ہیں جسے آپ یہ تکلیف کی سمجھ رہے ہو, تکلیف محسوس کیوں ہو رہی ہے؟ محسوس ہو رہی ہے تو محبت نہیں ہے. تو احساس ہی ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہے. وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ شکایت نہیں بچے گی. اور محبت محبوب وہ ہے جس کی خوشی کے لیے ہم اپنی ذات کی فنا بھی گوارا کر لیں. میں مٹ جاؤں اس کی خوشی کے لیے, اس کی رضا کے لیے, میں چاہے ختم ہو جاؤں. یہ ہے وہ جہاد. اسی کو تو جہاد کہتے ہیں یا دنیا والوں کے لیے کرتے ہیں ہم. اپنی جس کی خوشی کے لیے اپنے آپ کو فنا کرنے کو تیار ہو, جس سے محبت ہوتی ہے انسان کرتا ہے. یہاں جس سے محبت ہوتی ہے اللہ کے لیے اپنے آپ کو ختم کر لیں, ختم کرنے کو تیار رہے. اگر موقع پڑے نہیں کریں گے تو پھر محبت کدھر ہے؟ اور ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں میدان جنگ. ارے زندگی پوری یہاں ہر موقع پہ جہاد ہے. اس کے اندر اگر آپ سمجھیں کہ ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا تو یہ اگر خیال بھی آیا ہمارا کچھ جا رہا ہے, ہمارا کچھ ختم ہو رہا ہے, تو پھر محبت والا حصہ نہیں ہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 اس کا بھی ایک پارٹ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لانے والے تو بس وہ ہیں, بس یہ الفاظ ایسے ہیں اس کے جو سینس آتا ہے انما کے ساتھ میں. ایمان لانے والے تو بس وہ ہیں آمنوا باللہ ورسولہ, کہ وہ اللہ اور رسول پر جب ایمان لائے, ثم لم یرتابوا, پھر شک نہیں گزرا دل میں. شک کیا؟ پھر شک نہیں گزرا. شک پھر اس کا نہیں گزرا کہ اس کے بتائے ہوئے رولز صحیح ہیں. وہی جو میں کہتا چاہے شک کن باتوں میں, اس کے بتائے ہوئے قانون, جن چیزوں کو اس نے کہا ہے کہ نقصان ہوگا تو نقصان ہوگا, یہ کبھی شک پھر نہیں آیا کہ کر لوں اس وقت کام چل جائے گا. اس نے جو کہا ہے کہ یہ فلاں چیزیں تمہارے نفع کی ہیں, اس نے اگر کہا ہے کہ تمہیں سود نہیں لینا ہے, برکت ہوگی, تو یہ یقین ہو کہ برکت ہوگی. سود سے بے برکتی ہوگی, پھر یہ یقین ہو کہ بے برکتی ہوگی. شک نہیں گزرے, شک آ گیا تو پھر ایمان والے نہیں بچے. ثم لم یرتابوا, پھر شک نہیں ہوا اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد. پھر اس بات کا کسی جگہ پر شک نہیں گزرے کہ ہم کسی جگہ خاموشی سے کسی کا کچھ لے لیں مار لیں. پھر اس میں کوئی شک نہیں گزرے ذہن کے اندر کہ ٹھیک ہے یہ حصہ تھا, ہم نے تو بہن کی شادی بھی کی ہے, بہن کو بہت کچھ ہم نے دیا ہے, ہم نے جہیز اتنا کروا کر دیا ہے نا, اب بھی ہم بات کو بڑا خیال رکھتے ہیں. ماں باپ نے جو حصہ دیا تھا اس میں سے ہم اتنا تو حسن سلوک کرتے ہی رہے ہیں, تو اس میں سے ہم نے حصہ نہیں دیا. ارے جب اللہ کا قانون ہے تو پھر اس قانون کو اگر تم نے پورا نہیں کیا, چاہے جو کچھ کرتے ہو بہت اچھا کیا تم نے کیا, تو وہ تو تمہیں دینا تھا اس کا حصہ. پھر یہ شک نہیں گزرے کہ یہ ہمارے نقصان کی بات ہے, اتنا اس کو چلا جا رہا ہے, ہمارے نقصان کی یہ شک نہیں آنا چاہیے دل میں. اگر تعلقات شوہر اور بیوی کے ایسے اس اسٹیج کے اوپر آ گئے ہیں کہ اب نواح ہونا ناممکن ہے, بہت سی کوششیں ہو گئی, اب کہتے طلاق نہیں دوں گا, لٹکا کر رکھوں گا, اس کو رزق کی ریڑھ لگا دوں گا, منع کیا اللہ نے, کہا ہے کہ پھر ایسا مت کرو, پھر چھوڑ دو, خوش اسلوبی کے ساتھ میں چھوڑ دو. کہتے کہ پھر شک نہیں آنا چاہیے اس بات میں کہ اصول یہی صحیح ہے جو اللہ نے بتایا, یہ شک کسی کے دل میں نہیں آنا چاہیے. میں کیا کیا گناؤں, کتنی کتنی چیزیں ہیں, آپ لوگ خود غور کر لیجئے. شک کا کیا مطلب ہے کہ شک نہیں آئے؟ شک کا مطلب یہ کہ ہاں اللہ نہیں ہے, تو یہ تھوڑی کہا جا رہا ہے ایمان لائے, ایمان کے جو تقاضے ہیں ان میں شک پھر نہیں گزرے کسی طرح کا. ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کو جہاد بنا لیا اللہ کی راہ میں, اپنی جانوں, اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کر کے. یہاں سے تیسرا نمبر شروع ہوا. یہ دوسرا نمبر تھا محبت کا, یہاں سے تیسرا شروع ہوا جس کا ایک حصہ ذرا سا میں ابھی بیان کر رہا ہوں, پھر یہ ایمان والا حصہ چلے گا. یہ تیسرا حصہ ہے جو قرآن کہتا ہے ایمان کے لیے, اپنے جانوں اور مالوں کو, یہ جان اور مال تمہارے نہیں ہے, ان سے اپنے جانوں اور مالوں کے ذریعے جہاد کرتے رہو اگر ایمان والے ہو. نمبر 3, اس میں صرف ایک جان اور مال سے جہاد کے سلسلے میں صرف ایک آیت میں اس وقت رکھ رہا ہوں, کچھ باتیں اگلی رات کہوں گا, اور پھر دوسری چیزیں ایمان کے لیے جو اور ضروری ہیں جو قرآن بتا رہا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 111, سورہ توبہ کا نمبر ہے 9. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. یہ بھی آیت کا ٹکڑا ہے, آیت کا ایک جز ہے, پوری آیت نہیں.
ایمان لانے والوں سے اللہ نے ان کے جانوں اور مالوں کو خرید لیا جنت کے بدلے میں. خریدا جاتا ہے کچھ دے کر، اگر دے کر نہیں ہو تو وہ دوسرے سے لیا قبضہ ہو گیا. ایمان والوں سے اللہ نے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا جنت کے بلے بس، جنت کے بدلے خرید لیا. بڑی عجیب آیت ہے، بڑی عجیب بات ہے. جان و مال کس کے دیے ہوئے؟ اپنی طرف سے تھے آپ کے، مال اپنے پاس سے لائے کچھ، اللہ کے دیے ہوئے. اس نے دیے. اب اس نے کہا کہ دیے، اس نے دے، اس نے کہا یہ بیچ دو ہمارے ہاتھ. اس کی دی ہوئی. ارے آپ کوئی چیز بیچو گے اپنی بیچو گے نا، یہ پڑوسی کی بیچ دو گے، یا کسی نے آپ کے پاس امانت رکھی اسے بیچ دو گے. اپنی تو بیچ سکتے ہو، یہ اپنی تھی کب؟ اللہ نے دی تھی. اللہ نے کہا اسے بیچ دو، ہم نے دی تھی اب اسے بیچ دو، جنت لے لو. اللہ کے ہاتھ. اللہ نے ایمان والوں سے ان کے جان و مال کو جو خود اس نے دی تھی خرید لیا جنت کے بدلے. اگر آپ نے بیچا نہیں تو جنت ملے گی؟ لا الہ الا اللہ کہنے سے ملے گی. ارے جہاد نہیں کیا، ایمان کا لازمی جز ہے. جان و مال سے، جان و مال بیچ دیے اللہ کے ہاتھ. اب کچھ بھی نہیں بچا آپ کے پاس اس میں سے آپ کا اپنا. پہلے بھی اپنا نہیں تھا، اس کا دیا ہوا تھا، لیکن اب کہتا ہے جنت لے لو، یہ بیچ دو. اس کے بعد کسٹوڈیم بھی آپ کو بنا دیا، فوراً لے لیا، رکھو اپنے پاس. اس کی بھی پرمیشن دے دی کہ اپنے اوپر خرچ کر لو، اس میں سے جو بیچا اپنے اوپر کر لینا، لیکن جہاں ضرورت اللہ کے دین کی ہو وہاں پر اپنا مت سمجھنا، وہاں دے دینا، چاہے جان ہو چاہے مال ہو. اپنے اوپر بھی کرو خرچ. کیسا سودا ہے؟ اس نے دیا، اب کہا یہ بیچ دو، جنت لے لو. ارے رکھو اپنے ہی پاس، کسٹوڈین بھی تم، اس میں سے خرچ بھی کر سکتے ہو، اپنے اوپر کر لو. چلو جب ضرورت اللہ کے دین کی ہے وہاں اپنا مت سمجھنا، وہاں دے دینا. وہاں بھی نہیں دیتے، جنت ملے گی؟ بیچی نہیں آپ نے. اگر جان و مال کو بیچا نہیں ہے تو جنت ملی نہیں. یہ ہے جہاد. وہ فرنٹ پر بھی ہوتا ہے، وہ آپ کی زندگی میں بھی ہوتا ہے. یہ پورا دین بہت کہا ہے قرآن شریف نے. یہ تو پھر میں خالی آیات ہی صرف ترجمے ہی سناتا چلا جاؤں، جتنی آپ خود نکال لیجئے قرآن شریف سے، جتنی جگہوں پر اپنے جانوں و مالوں سے جہاد کرنے کو کہا ہے. یہ ایمان ہے. جان آپ کی نہیں ہے، مال آپ کا نہیں، جہاں دین کی ضرورت ہو دے دیجئے. اور آپ سے کہا ہے کہ اپنی ضرورتوں پہ خرچ کریے، اسی میں سے خرچ کر لو. تمہاری نہیں ہے، اس کا سودا کر چکے، اسے بیچ چکے، پھر بھی کر لو خرچ. لیکن جب ضرورت ہے اور جب ڈیمانڈ ہے اور جب مانگ ہے تب بھی اگر کنجوسی کر گئے تو پھر جنت کہاں سے ہوگی؟ 75%، 75% کھا گئے. اللہ کے راستے میں دینی تھی، کھا گئے خود. جان بھی بچا لی، نہیں کھپائی، مال بھی بچایا، صرف اپنے میں اس میں لگایا. 25% بچا. اب احساس ہوا، عجیب باتیں ہیں، احساس ہو گیا کہ اب اچھا جاؤ 75%، اب یہاں سے تو پورا دے دینا اللہ کو. اس کے بعد تو مت کرنا خیانت. جس وقت احساس ہو جائے 25% بچائے اب بھی جنت ہے، لیکن اب خیانت مت کرنا. اس میں سے بھی کرتے چلے جائیں گے. کیسی جنت اور کیسا ایمان. ایمان والے وہ ہیں جو بیچ چکے. ایمان بڑی چھوٹی سی چیز ہے کہ منہ سے کہا کہ ہم نے کہا تھا لا الہ الا اللہ. یہ تمام زندگی کا جہاد ہے. جان و مال سے، جان اللہ کے راستے کے اندر کھپانا، مال اللہ کے راستے کے اندر دینا جہاں ضرورت ہے. یہ تیسری چیز تھی، تھرڈ. اور پھر چند اور ہیں، میں اس کے بعد پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ رات میں